أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، ایک سوال آیا ہے کہ مولانا اسحاق مرحوم کے نظریات میں سے کیا یہ بھی بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کوئی ایک آدھ اور جو اچھا ہوا ہے سارے کے سارے بنو امیہ غلط تھے؟ یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ بنو امیہ پر بحیثیت مجموعی جب ہم لعن طعن سب و شتم کرتے ہیں اور جب کبھی ہم ان کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ یہ اہل بیت کے خلاف تھے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ سارے کے سارے بنو امیہ پر اس طرح کی بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ میرے عزیز نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سوال میں نے مولانا مرحوم سے خود بھی پوچھا تھا۔ تو بچے جو دین پڑھ رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی اسی راہ گزر سے گزر رہے ہیں جس سے میں گزر کے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں میری رہنمائی میرے استاد جی نے کی۔ میرے استاد جی کا جو نظریہ تھا بنو امیہ کے بارے میں وہ میں آج بیان کرنے لگا ہوں، اور اس میں یہ تفہیم فکریات مولانا محمد اسحاق، یہ میرا اصل عنوان ہے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفہیم ہے، ان کے نظریات اور ان کی فکریات کی جو تفہیم ہے حقیقی، جو میں آپ لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ ایک بڑا دیر تک تعلق ان کے ساتھ میرا رہا ہے،
اور اس دیر تک تعلق میں استادی شاگردی کا اور خادم کا بھی رشتہ میرا ان کے ساتھ رہا ہے، تو میں نے ان کی عمر پر خدمت بھی کی ہے اور ان سے تعلیم بھی حاصل کی نظریات کے بارے میں۔ تو ان کی بات کی وضاحت کا زیادہ حق مجھے بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ حق مجھے ہے کہ میں نے ان سے اس کے بارے میں کراس کویسچننگ بہت زیادہ کی ہے، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے ان کے خطبات کو کہیں کہیں سے سنا، اور کہیں کہیں سے سننے کے بعد لوگ اب جذباتی طور پر ان سے بہت سی باتیں منسوب کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے سننے والے جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ 35-40 سال مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں، وہ ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی پڑھا نہیں ہے، زیارت بھی کی ہوگی، بیٹھے بھی رہے ہوں گے۔ مولانا کا تو اپنا بھائی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہا تھا، تو لیکن شاید وہ بھی ان کے نظریات پر نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ساتھ رہنے سے، قریب رہنے سے آدمی ان کے جو ہے نظریات کا نہیں، اس سے سیکھنے سے، اس سے پوچھنے سے اور ان کے بتانے سے جو ہے وہ اصل بات سامنے آتی ہے، ورنہ یا تو خوش فہمی بڑھ جاتی ہے یا بدگمانی بڑھ جاتی ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے جب پوچھتے نہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ یا خوش فہمی اتنی بڑھ جائے گی، پھر آپ کا دل ٹوٹے گا، تو پھر آپ ناراض ہوں گے کہ خام خواہ میں نے اسے اتنی خوش فہمی پال رکھی، نتیجتاً یہ ہوا کہ یہ میرے اس کام بھی نہ آیا، یا بدگمانی اس حد تک لے جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا دشمن ہی ہے ہر حالت میں، اس سے پوچھے نہ۔ تو پوچھ لینا بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کا اظہار کر دے، ٹھیک ہے، تاکہ واضح بات ہو جائے، اور اگر کوئی گلا شکوہ بھی بندے کو ہو تو وہ بھی دوسرے سے پوچھ لے تنہائی میں بیٹھ کر کہ آپ کو مجھ سے کیا، یہ ساری چیزیں وضاحت مانگتی۔ اسی طرح نظریات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نظریات بھی پوچھنے پڑتے ہیں۔ مولانا مرحوم اپنی ایک جمعے میں یا ایک سٹنگ میں یا ایک مجلس میں کئی اقوال پیش کرتے تھے کہ ایک مسئلے کے بارے میں فلاں عالم نے یہ کہا ہے، حنبلی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں۔ تو میں ان سے پھر پوچھتا تھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو سارے یہ کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی تو کچھ فرمائے نا۔ تو وہ ہنس پڑتے تھے، کہتے مسئلے میں نے تمہیں ویسے بتا دیے، غور کرو اس پہ میں کیا کہتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ان کے درمیان میں، ان باتوں کے درمیان میں تطبیق نہیں میں دے پاتا تھا کہ یہ بات کا بیلنس کیسے نکالنا ہے، توازن کیسے نکالنا ہے، جس سے شریعت کا کوئی مسئلہ بھی خراب نہ ہو، ہماری بھی تہذیب نفس رہے، ہم بھی خام خواہ کسی کے بارے میں بغض یا خام خواہ کسی کے بارے میں برا گمان پیدا کر لیں کسی امام کے بارے میں۔ تو وہ پھر مجھے اپنی بات بتاتے کہ میں یہ کہتا۔ اچھا، ان کی ان مجلسوں بے شمار مجلسیں ہیں جو لوگوں نے ان کے سامنے اٹینڈ کی اور باہر آ کر مجھے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا نظریہ ہے۔ تو اس نے کہا 40 دفعہ میں نے اس مسئلے کو مولانا اسحاق سے پوچھا ہے۔ بندے نے مجھے کیا کہا؟ 40 دفعہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کے اس مسئلے کو ان سے پوچھا ہے، 41ویں بار آؤ میں اور تم جا کر پتہ کر لیتے ہیں۔ میں اعتکاف کی حالت میں تھا، ان کے حجرے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ آدمی یہ کہتا ہے اور آپ کی طرف منسوب کر کے بات کہتا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہنا ہے میں تو فلانے امام کا قول بتایا تھا کہ اس بارے میں فلاں امام یہ اقوال بھی کہتے ہیں، تو میرا یہ نظریہ نہیں، میرا اصل میں یہ نظریہ ہے۔ وہی بات جو میں اس کو بتا رہا تھا وہی انہوں نے بیان کی۔ اور ایک آدمی نے باقاعدہ مجھے یہ کہہ کر کہا کہ میں تو چوتھی صف میں بیٹھ کے یہ جمعہ سن کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا ادھر نہیں یہ بات ہوئی۔ تو کہتا آپ کب وہاں تھے؟ تو میں نے کہا جناب آپ چوتھی میں تھے تو حضرت والا پہلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے یہ بھی بتایا، یہ ایک تفہیم فکر ہے، یہ مغالطے ہوتے ہیں۔ مجھے خود ان کی زندگی میں ایک دفعہ شفیق صاحب ان کے ساتھ نماز پڑھاتے وقت ساتھ کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا مولانا شفیق آپ کے بائیں طرف کھڑا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا وہ دائیں طرف کھڑا تھا میرے، جب ہم دونوں اکٹھے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی راوی کا وہم ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ راوی کو اس بات کا وہم ہو گیا، تمہیں بھی اسی طرح وہم ہو گیا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ بالکل بیان کرنے والے کو بھی بات کا وہم ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ انہوں نے یہ کہا، حاضر نہیں ہوتا، دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ منطقیانہ سلوک سے گزر نہیں رہا ہوتا۔ یہ ایک بات ہے، یہ میں نے اپنی بھی آپ کے سامنے غلطی بیان کر دی۔ اسی طرح ان بچوں میں سے ایک بچے نے مجھے ایک بات کی طرف توجہ کرائی کہ یہ نہیں استاد جی مسئلہ یوں ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کو بعد میں دیکھا، بالکل اس کی بات ٹھیک تھی۔ یہ اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے ہی سارا علم آ گیا ہے۔ کوئی بتائے۔ مولانا جو تھے ہمارے علامہ ناصر الدین البانی، ان کے جو شاگرد تھے وہ بتا دیتے تھے کہ استاد جی یہ مسئلہ آپ کا یہ راوی کے متعلق آپ نے پہلے یہ کہا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔
تو وہ کہتے تھے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھ بوڑھے کو تم نے فلاں بات یاد دلا دی۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل کو بھی میں نے سنا، وہ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ جوان ہیں، ان کے حافظے تازہ ہیں، اس لیے یہ بات یہ صحیح کہتے ہیں۔ تو اچھا عالم جو ہوتا ہے وہ رجوع بھی کرتا ہے، اچھا طالب علم بھی رجوع کرتا ہے، ضد پر نہیں ہوتا۔ تو آج ان کے بارے میں استاد جی کا جو نظریہ، ایک بات سارے سمجھ لیں، استاد جی کی سوچ بہت معتدل سوچ تھی، میں نے ان کو ایکسٹریم لیول پہ سوچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے اوپر بڑے دور گزرے ہیں، لیکن میں نے ان کی سوچ کے اندر نا اعتدال بہت پایا۔ وہ اعتدال میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مجھے بچپن میں مل گئی تھیں، جس کی وجہ سے میری سوچ میں اعتدال رہا۔ میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، ہاں انہیں یہ ضرور سمجھا کہ یہ گمراہ ہیں، یہ راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ایسی بات میں نے ضرور کی ہے۔ بہت دور آ کے مجھ پر گزرے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کو کافر کہتا ہوتا یا میں کبھی کسی دور میں ناسبی رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کبھی آپ ناسبی بھی رہے؟ کہتے یہ تو کبھی وقت ہی نہیں آیا مجھ پہ میں کبھی ناسبی رہا ہوں۔ تو وہ اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع اپنا رویہ رکھتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے قرآن اور سنت کے تابع کیا ہے رویہ۔ ہم نے قرآن و سنت کو اپنے رویوں کے گرد نہیں گھمانا، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے گرد گھمانا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن و سنت میرے گرد گھوم جائیں، میرے نظریات کی حفاظت کریں، جو میں سوچوں، جو میں لغویات، واہیات اور یاوا گوئیاں جو میرے دماغ میں آتی، قرآن و سنت کو دلیل بناؤ کہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے، اپنی نہیں۔ قرآن و سنت سے پوچھیں کہ ہمیں کیا رویہ اپنانا ہے۔ ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے ساری زندگی یہی ایک رویہ رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فیصلہ کر دیا ہمیں اس پہ رہنا ہے۔ ہمیں نہیں دیکھنا کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہماری برادری کیا کہتی ہے، قوم کیا کہتی ہے، رنگ کیا کہتی ہے، زبان کیا کہتے ہیں، یار کیا کہتے ہیں، بیوی کیا کہتی ہے، بچے کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، چلن کیا ہے، فیشن کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ بالکل ایک مومن کی ساری زندگی یہی ہے کہ جو کچھ بھی روندنا پڑے وہ روندتا ہوا چلا جائے، خواہشوں کو، ارمانوں کو، تمناؤں کو، امیدوں کو، ہر شے کو روند دے، بس اپنے اللہ اور رسول کی بات کو قائم رکھے اور ان کے سامنے سر جھکا دے۔ جو آدمی یہی کرتا ہے، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی معرفت ہے، یہی شناخت ہے، یہی دین شناسی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اپنے اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد بنا کے رکھے، یہی ایک مقلد کی زندگی ہے اور کوئی مقلد نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح استاد جی جو تھے وہ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں انتہائی سنجیدہ تھے، بہت سنجیدہ تھے۔ انہیں اپنی ذات اور مقام کا پورا ادراک تھا کہ وہ ایک عالم دین ہے اور ان کی معمولی لغزش ہزاروں انسانوں کے خیالات اور آخرت کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ وہ اس بارے میں بڑے کانشیس تھے، بہت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا تھا انہوں نے ساری زندگی۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ میری معمولی سی غلطی یا لوگوں کے درمیان میں میرا معمولی سا جو ہے کمی بیشی تقوی کے اندر وہ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ لوگ میری بات سے جواز نکالنا شروع کر دیں گے کہ آپ بھی تو یہ کرتے ہیں یا آپ نے یہ کیا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زبان پر اعتبار کر کے ان کے مقلدین دینی اور شرعی جائز ناجائز کا فیصلہ کرتے تھے کہ استاد جی نے یہ کہا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ جس حدیث کو وہ صحیح کہہ دیتے تھے دنیا اس کو صحیح مانتی تھی، ان کو پتا ہے میرے کہنے میں ساری دنیا مانتی ہے یہ صحیح ہے، وہ صحیح کہتے تھے۔ اور جس قرآن کی تفسیر کو وہ بیان کر دیں کہ تفسیر یوں ہے، وہی ان کی تفسیر جو ان کے مقلدین کے نزدیک صحیح تفسیر ٹھہرتی تھی۔ اس لیے قرآن اور سنت کی تفہیم اور تشریح پر جو وہ کرتے تھے دنیا اعتماد کرتی تھی، اور اس لیے ان کو اپنی زبان کا بڑا لحاظ اور پاس تھا۔ اور میں نے یہ بھی ان سے کہا تھا کسی زمانے میں کہ اس معاملے میں فلاں فلاں بات اگر کچی بھی ہے تو چل نہیں جائے گی۔ فرمایا ابھی تو چل جائے گی جوش خطابت میں اور چلاکی سے، لیکن یہ تم بتاؤ کہ بعد میں دو طرح سے اس کے تمہارے سامنے نتائج نکلے۔ ایک دنیاوی نتیجہ کہ کوئی طالب علم زندگی میں دین حاصل کرنے کے لیے جب بیٹھے گا تو وہ کہے گا یہاں مولوی اسحاق نے چلاکی کر کے اس حوالے کو یوں توڑ موڑ کے پیش کیا، اس کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا، وہ بچہ میرا کبھی جو ہے اصال ثواب کا کام نہیں کر سکے گا، وہ میرے لیے کبھی خیر نہیں بنے گا، وہ ختم ہو جائے گا اصال ثواب، وہ اسی دن اعتماد اٹھ جائے گا، وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، وہ کبھی بھی میرے دین پر اعتماد نہیں کرے گا۔ ایک بات۔ دوسرا کہتے ہیں اللہ کو بھی کوئی جواب دینا ہے کہ نہیں، آج نہیں کھلے گا تو حشر کے دن تو کھل ہی جائے گا، جس دن رسوائیاں مقدر ہو جائیں گی اس کا۔ آج نہیں کھلے گا تو حشر کو تو کھلے گا نا۔ آخرت کے دن کی رسوائیاں دونوں طرح سے دنیا میں رسوا بھی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ لوگ اس سے دین لینا بند کر دیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو ڈنڈی مارتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غیر ایماندار ہے اور یہ خائن آدمی ہے، اس کے حوالے میں سے جھوٹ نکلا۔ غلطی کہتے میرے علم کی لگ سکتی ہے مجھے، اور وہ بھی یہ نشاندہی کر سکتا ہے حوالے دیتے وقت، لیکن جان بوجھ کے سارا جو مجھ کو پتا ہے کہ اس میں جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے، اس لیے وہ اس بات کو
اس لیے وہ یہ فرماتے تھے کہ جس کا جتنے فیصد کسی کا قصور ہے اتنا ہی بیان کرتے تھے. زیب داستان بڑھانے کے لیے، بات میں میٹھا ڈالنے کے لیے یا بات کو مزید تلخ بڑھانے کے لیے اپنی پاس اضافہ نہیں فرمایا انہوں نے. کبھی بھی زندگی میں ایسا کبھی وقت نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا اضافہ فرمایا ہو کہ یہ بات کو بڑھا دوں میں ذرا، اب لذت آ رہی ہے لوگوں کو، تھوڑا سا اور ڈال دیں، تھوڑا سا میٹھا اور ڈال دیں، تھوڑا سا میٹھا اور ڈال دیں. اب سارے بیٹھے ہیں، واہ واہ نہیں نکلی، سبحان اللہ نہیں نکلی. مجھے یاد ہے شیعہ کے ایک مجمع میں انہوں نے مجھے کہا اٹھ کر ان سے کہہ دو، مرکزی امام بارگاہ کے اندر یہاں پر فیصل آباد کے اندر اجتماع ہوا، انہوں نے کہا اٹھ کر ان سے کہہ دو مجھے کوئی نعرہ نہیں چاہیے اور کوئی تکبیر نہیں چاہیے، آرام سے بیٹھ جائیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور وہ تسلسل کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں، رک رک کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ سارے کہیں جی ہوں. میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، ایک راہ میں بیان ہو رہی ہے، وہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ چلے گی، آپ توجہ سے میرا اس پیغام سنیں، وہ اللہ رسول کا پیغام ہے، اس میں سنجیدگی مطلوب ہے، نعرے لگوانا مطلوب نہیں. جس سے میں نے جزا لینی ہے وہ نعروں کے ذریعے سے جزا نہیں لینی، نہ پیسوں کے ذریعے، جزا اس رب العالمین سے لینی ہے. اس لیے اس کے دوران میں اپنی گفتگو کے اندر کسی کو انٹرپٹ نہیں کرنے دوں گا. یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. یہ اچھے اساتذہ کا کمال ہوتا ہے کہ ایک اچھا استاد اپنے طالب علم کے سامنے کسی بھی بات کی، اس کو ہم اپنی علمی زبان میں، آپ تو اس کو تقریر کہتے ہیں نا، اچھے استاد جب طالب علم کو سبق پڑھاتے ہیں تو کسی نظریے کے تحت اس کو کہتے ہیں کہ استاد جی نے میرے سامنے ایک تقریر فرمائی. دیوبند کے ہاں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ استاد جی ایک تقریر ایک مسئلے کے صاحب کی نیٹ پر پڑی، بڑی شاندار قسم کی، مزہ آ جاتا ہے تقریر سن کے کہ تقریر فرمائی. اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی تقریر اسی طرح استاد جی فرماتے تھے، وہ بھی ایک تقریر فرماتے تھے اور اس کے بعد آخر میں ایک لفظ پنجابی زبان میں کہتے تھے ہون جے کوئی گل رہ گئی ہے تو وہ میرے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا. ساری بات کرنے کے بعد پھر جمعہ پڑھانے کے بعد بھی کہتے تھے کہ جے کوئی گل رہ گئی ہے تو طالب علم میرے کو بعد چو پوچھ لینے لیں. یعنی بعد میں طلباء کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بات رہ گئی تو مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. میں نے یہ ایک صاحب نے اسی طرح ان سے سوال کیا بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اتنے، میں نے بھی سوال کیا، میں نے کہا اتنے ان سے کام غلط ہوئے ہیں تو بغض تو دل میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جتنے کام انہوں نے غلط سیاسی اقدامات کیے ان کے بارے میں بغض ہے، جتنے اچھے کیے ان کے بارے میں حب ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ ایک دل میں دونوں چیزیں اکٹھی کرنی کی، کہتے ہے تو مشکل لیکن ہے یہی، تقاضا یہی ہے کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے. تقاضا تو یہی ہے کہ جو کام غلط ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، اور جو صحیح ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ انہوں نے پھر مجھے ایمان کی ایک ہی وقت میں دو چیزوں کا ایک چیز میں اکٹھے ہو جانے کے بارے میں ایک زبردست تقریر فرمائی جو علم کلام میں بڑی شاندار تقریر ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. یہ میں نے اس لیے بیان کر دی کہ تاکہ کوئی طالب علم جو کوئی علم کلام پڑھ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ کبھی مس ہو تو اس بات کا حل پہلے ان کا نظریہ سن لے، کیونکہ اس بارے میں میں نے ان سے بات کی ہوئی تھی. اب ان کا حضرت معاویہ پر ایک سوال اٹھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ اتنے سیاسی اقدامات پر جو آپ ان کا نقد کرتے ہیں، تنقید فرماتے ہیں، اس پر تو پھر یہ بنتا ہے کہ وہ تو پھر ایک سچے صحابی بھی نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کوئی بھی جھوٹ گھڑ کر منسوب کر کے اپنے نام سے کہ میں نے یہ سنا رسول اللہ سے، وہ یہ بھی حرکت کر سکتے ہیں جو اتنے کام کر سکتے ہیں. اس پر پھر انہوں نے کیا کیا، اس پر پورے جمعے کا جمعہ انہوں نے اس کے اوپر خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایسا کوئی جرم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی اقدامات کے اندر جو ہے کمی تھی اور انہوں نے کوئی زیادتی کر دی حضرت علی کے ساتھ، وہ ان میں ہم نے ان کو چیک کر لیا ہے کیونکہ وہ روایتیں جو بیان کرتے ہیں وہ دوسرے صحابہ سے بھی آئی ہوئی ہیں. دوسرے صحابہ ہم نے چیک کیا کہ بے آئینے ہی وہی لفظ ہیں دونوں کے، اس لیے وہ اکیلے نہیں بیان کرنے میں کہ کیسی روایت حضرت معاویہ یہ دیگر لوگ بیان کرتے جو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے ان کا بھی چیک کر لیا ہے کہ کیا حضرت معاویہ نے اس جگہ پر کوئی غلط بات تو نہیں کی اپنے پاس. حدیثیں بنانے کا جرم انہوں نے کوئی نہیں کیا، کوئی حدیثیں بنانے کا کہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کے، جس طرح یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے اتنے 100 حدیثیں بنا کر گڑ گڑ کے اپنی طرف لگا دی. میں نے کہا جتنا تم کربلا کا واقعہ اپنے پاس سے گڑ گڑ کے لگاتے ہو، اللہ اتنا دے حضرت ابو ہریرہ کا کام تو پھر چھوٹا رہ جاتا ہے بات یہ بھی جھوٹی. باقی حضرت ابو ہریرہ والی بات ساری تحقیق کر لی، اس پہ اتنا بڑا دراسہ ہوا ہے، پی ایچ ڈی کے اور ایم فل کے اتنے بڑے مضمون لکھے گئے، خود شیعوں نے لکھے ہیں. اور یہ کام بھی کچھ 2-4 شیعہ علماء نے خود کیا ہے جن میں میرے اپنے شیعہ علمی دوست بھی ہیں.
ان میں ان کے پاس یہ دراسات موجود ہیں. میرے پاس بھی الحمدللہ یہ کسی جگہ پر میں نے رکھے یا پڑھے ہوں گے, وہ بھی میرے پاس دراسے موجود ہیں جس میں سارا چیک کر لیا ہے کہ کوئی جھوٹ صحابہ اکرام نے اپنے نبی کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کیا. غلط کام کیے, صحابہ سے زنا بھی ہوئے, جھوٹ بھی بولے گئے, ان کے ساتھ غلط معاملات بھی ان سے ہو گئے, بہت سارا کچھ ہوا ہوگا اللہ کے نبی کے دور میں, مگر انہوں نے اپنے نبی پر جھوٹ نہیں باندھا. کسی نے نہ حد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, نقش عائشہ دار اسلام لکھی کتاب اس نے, وہ ایران کا ایک آیت اللہ تھا, آدھی بات ہے تو اس کو خود ہی نہیں پتا. آیت اللہ وہ 100 سال کا ہو کے مرا ہے, نقش صحابہ دار اسلام کتابیں لکھی ہیں, پڑھی ہوں گی یہاں پہ خود, آدھی میں اس نے جھوٹ ہی لکھا ہے نا, اور باقی آدھا جو اس پہ جو اعتراض ہے وہ ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ صحابہ اکرام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے. اپنے ذاتی اعمال کے اندر کوئی کمیاں بیشیاں گناہ کبیرہ صغیرہ کوئی ہو جائیں, حضرت عمر بن عاص نے تو خود کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بعد کئی ایسے کام کیے ہیں جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے. صحیح مسلم نکال کے پڑھ لیں, میں نہیں, یہ صحابہ کا قراری بیان ہے, میری طرف نہ کوئی منسوب کرے کہ کاش صاحب نے یہ بات کی. باقی جب اس مرکزی صحابی کے سیاسی اقدامات کے خلاف ان کے کئی خطبے, کہ یعنی انہوں نے اتنے خطبے حضرت معاویہ کے خلاف دیے کہ ان کے سیاسی اقدام, اور رویہ ان کا یہ رہا ہے کہ نہیں بھائی جب حدیث کا معاملہ ہے تو میں نے ان کو ثقافت کے اندر مجروح نہیں پایا, بلکہ میں نے سمجھا کہ وہ آدمی سچا ہے حضرت معاویہ حدیث بیان کرنے میں, تو پھر وہ بنو امیہ کی مخالفت کیوں بلا وجہ کریں, بنو امیہ کی مخالفت کیا کریں. تو میں نے ان سے پھر یہ بات سوال کی تھی کہ کیا سارے کے سارے بنو امیہ غلط ہیں, یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا. تو انہوں نے اس پر مجھے کہا تھا کہ نہیں کاشف, میں اس پر ایک جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ السابقون الاولون جو ہے نا, شروع میں جو بندے ایمان لے کر آئے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق لے آئے, شروع میں اسلام پر ایمان لے آئے تھے. یہ بات بڑی سمجھنے کی اور ہضم کرنے کی ہے. تو وہ کہتے تھے یہ سارا, اب یہ سمجھنا یہ کہ یہ خاندانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ ہم ظاہر تو کرتے ہیں کہ بنو امیہ کی لڑائی ہے, بالکل بحیثیت مجموعی دیکھا جائے نا تو خاندان کا ایک بڑا کثیر حصہ بنو ہاشم کے خلاف رہا ہے, لیکن بنو ہاشم کب سارے کے سارے ایمان لے کر آئے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کرنے والی بات. یہ ایک سوال کرنا چاہیے, ہر کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس کو خاندانی لڑائی کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں بھائی, خاندان کا ایک بڑا حصہ ضرور ایک دوسرے کے مخالفتوں میں رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایماندار لوگ بھی ان کے اندر درمیان میں رہے ہیں جو شروع میں ایمان لے کر آئے. مثلا حضرت ام حبیبہ جو ہیں, یہ کیسے ایمان لیں, انہوں نے تو ہجرت حبشہ بھی کی ہے, اور نبی علیہ ابو سفیان کی یہ بیٹی ہے, حضرت معاویہ کی بہن ہے, یزید کی پھپھو ہے, اور حضور کی بیوی ہے, ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیں آپ اس بات کا کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ خاندان کی اگر لڑائیاں ہیں تو یہ بتائے. اس لیے میں ضمن میں نا, یہ میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے, ابھی آج میں نے عبد المنان سے کہا نکالو, یہ میری کتاب تھی حادثہ کربلا کا پس منظر, مولانا عبدالرشید نعمانی کی. تو مجھے یاد تھا کہ ایک بات نا اس کے اندر لکھی ہے بڑی اچھی, کہ سوال یہ پوچھا گیا حضرت صاحب سے, مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں, میرے استاد ہیں مولانا غلام محمد صاحب سوئی گیس محکمے کے اندر وہ ملازم ہیں, خطیب بھی ہیں وہاں, وہ ان سے پڑھے ہیں. تو مجھے ان سے شروع دن سے ہی مولانا نے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی, بڑی محبت ہو گئی تھی مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے. بڑے پکے قسم کے حنفی بھی تھے, نیک اور متقی تھے, میں ان کو دیکھ نہیں سکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ان کی زیارت کروا دی. میں نے کہا بھی ہیں اور بڑے بیٹے ہیں, وہ سارے عالم ہیں. تو یہ انہوں نے اس وقت نا امام حسین کے دفاع میں یہ کتاب لکھی نا, تو اس میں ایک آدمی نے 10 سوال ان کو یا 12 سوال لکھ کر بھیجے, جس میں انہوں نے یہ بھی یہ ہے, ایک 10واں شبہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد علوی سادات کی رشتہ داریاں اموی سادات سے ہوتی رہی ہیں. یہ ایک سوال ہے. اب یہاں پر یہ سوال جو ہے نا, یہ جتنے ہیں نا فہد حارث, یہ سب کے میرے پاس پلندوں کے پلندے پڑے ہوئے ہیں, نیٹ پر جا کر دیکھ لے جی کربلا کا واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے, بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں نہیں لڑ سکتے, ان کی تو آپس میں شادیاں ہوئی تھیں, رشتہ داریاں تھیں, سب کچھ تھا ان کا آپس میں. اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فلانا فلانے کا رشتہ دار تھا. حضرت معاویہ کے کئی رشتے نبی علیہ السلام سے لگتے تھے, کہیں وہ نبی علیہ السلام کے جو ہیں برادر نسبتی بھی ٹھہرتے ام حبیبہ کی وجہ سے, کئی وہ ام المومنین حضرت میمونہ کی طرف سے, جو ان کی بیوی اور میمونہ آپس میں دونوں تھی, وہ نبی علیہ السلام کے ہمزلف بھی بن جاتے ہیں. یعنی کئی جو ہے نا رشتہ داریاں نبی علیہ السلام سے ان کی نکل جاتی. کوئی حضرت نوفل جو ہے ان سے بنو ہاشم کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری تعلق واسطہ بھائی نکل آتا ہے. اس طرح وہ ماموں ہوئے, اس طرح وہ چاچے ہوئے. ڈائریکٹ ماموں چاچو تو بنتا نہیں, کہ اس طرح بنا لو, میں ڈائریکٹ اپنے مامے چاچے بن دے نہیں ساڈے,
ہیں اللہ کی واللہ یا تو آپ کی لڑائیاں اپنے ننیحال میں ہیں یا آپ کی لڑائیاں اپنے ددیال میں، ڈائریکٹ بنتے نہیں، دور کے مامے چاچے آ کے رشتہ داریاں نبھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی حیا کر، رشتہ داریاں جب تجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا، اخیر تو رشتہ داریوں پہ آ گرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرتا ہوں تیرا پوسٹ مارٹم فہد آرست اور دیگر لوگوں، جتنے محمود عباسی، سادات بنی رقیہ کتابیں لکھی، بنو امیہ کی آپس میں اور بنو ہاشم کی رشتہ داریاں، یہ کتابیں مولانا اسحاق صاحب کے پاس موجود تھی، میں یہ پڑھتا تھا اور انہی کو پڑھ کے میں نے سوال کیا استاد جی یہ رشتہ داریاں کیا ہیں، ان کے بارے میں کوئی بیان فرمائیں۔ بڑی ذات رکھی اور وہ زیادہ آپ کے سامنے میں نے اب رکھنی ہے، وہ آپ نے ان چیزوں کو سب کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو رشتہ داریوں کا یہ بیان ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کے بہت سارے خاندان ہیں، یعنی ایک خاندان ہے، میں میرے دادا کے 4 بچے تھے، 4 لڑکے تھے، 4 کے اس کے 4 خاندان بن گئے، بنو شفیع کے 4 خاندان بن گئے، ان میں سے ایک ہم ہے، ٹھیک ہے، ایک میرے چچا ہے، ایک دوسرے چچا ہے، ایک تیسرا چچا ہے، پھوپھیوں کے ذریعے سے بھی خاندان، یہ خاندان پھر آپس میں تقسیم ہوتے رہے، کسی کی کسی کے ساتھ بن گئی، کسی کی کسی کے ساتھ نہیں بنی، کسی کی پہلی دادے کی پیڑھی کے ساتھ بن گئی، کسی کی دوسری دادے کی پیڑھی کے ساتھ بن گئی، اندر لڑائیاں بھی رہتی، اس لیے یہ کوئی ایک خاندان نہیں ہے۔ جب کبھی بات کرتے ہیں تو بنو امیہ بنو ہاشم نہیں، اگلی جو شاخوں والے خاندان ہیں ان کا بھی تو بات کریں نا آپ، یہ اس لیے یہ بات ہے۔ جب بنو مروان اور اہل بیت کے آپس میں بہت رشتے ہوئے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ بنو مروان جو ہے، مروان ایک الگ خاندان ہے بنو امیہ کی شاخ ہے، لیکن خاندان یہ الگ ہے، یہ ہے فتنہ آدمی، لیکن اس فتنہ آدمی نے کہ رشتہ داریاں آپس میں ان کے بچوں کی کوئی آپس میں اچھے بچے بھی ہوئے ہیں، جن میں عمر بن عبدالعزیز بھی اسی کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپس میں بنو امیہ کی رشتہ داریاں، بنو امیہ اور اہل بیت کے بھی رشتے آپس میں ہوئے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم کے بھی رشتے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے رشتوں میں سب سے پہلے ابو جہل، ابو لہب اور اس کی جو بیوی ام جمیل تھی حضرت معاویہ کی پھپھی، حضور کا چاچا معاویہ کی پھپھی، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا بنو ہاشم دا بھی ایک حصہ جہنم چ وامراتہ حمالۃ الحطب، اور بنو امیہ کا بھی جہنم میں، چل ایک تو اڈی کڑی دیکھ انہاں دا منڈا دوویں نبی کے چچا چچی، اور یہ دیکھ لیں آپس میں، اور حضرت زینب یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور ان کا جو شوہر ابو العاص یہ بھی نبی علیہ السلام کا داماد ہے، یہ بھی بنو امیہ سے ہے، اور یہ بھی جا کے بنو امیہ کا یہ بھتیجا لگتا ہے ابو العاص، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب دی ہے، اور یہ ان سے بچے بھی نبی علیہ السلام کی بیٹی امامہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ وہ امامہ جو ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کہا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بانجی کے ساتھ نکاح کر لینا، وہ حضرت امامہ حضرت علی کے نکاح میں بھی آئی ہیں۔ اب دیکھ لیں بنو امیہ کے نکاح اور ادھر کو کدھر کو، پھر تو ہر بات پہ کوئی نہ کوئی رشتہ نکلتا چلا آئے گا، وہ بھی آئی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان جو ہیں، عثمان بن عفان، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت عثمان کی رشتہ داری بھی بنو امیہ سے میں، حضرت عثمان یہ بھی ان کے بھتیجے لگتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو 2 بیٹیاں دی، بنو ہاشم کی بیٹیاں ہو گئیں، اب بنو امیہ، آپ بتائیں نا یہ کہاں سے آپ پھر اس طرح سے نکلیں گے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت حبیبہ سے ہو گیا، یہ بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ داریاں میں نکالتا چلا جاتا ہوں، رشتہ داریاں تو نکالنی ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں وہ یزید کی بیوی روئی اس کے گھر میں بھی، وہ بھی امام حسین نے جس کو طلاق دی ہوئی تھی وہی تھی اس کے گھر کے اندر۔ آپ یہ دیکھتے چلے جائیں بہت سارے کام، کربلا کی رشتہ داریاں، کربلا رشتہ داریوں سے بھائی جان حل نہیں ہونی، نہ خلافت رشتہ داریوں کے ذریعے سے حل ہونی، جس نے جو کام کیے وہ سارے۔ اب اس میں اصل مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے؟ اس میں اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے جب آپ پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے کی ذہنیت رکھ کر عربی معاشرے کو قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے ہاں جود پتانگ ہوتا ہے نا، بھی ایک دفعہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تباہی ہو گئی، یہ اب کچھ بھی نہیں ہونا، یہ نہیں، عربوں کے ہاں طلاق اور نکاح کوئی مشکل نہیں، ان کے تو مائیں 60 سال کی عمر میں بھی 70 سال کی عمر میں نکاح کر لیتی تھی، کوئی پوتے پڑپوتے ہوتے تھے طلاق، اور لڑکوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، ہماری ماں نے نکاح کر لیا، نہ لڑکیوں کو کوئی اعتراض، نہ پوتوں کو، نہ نواسوں کو، بابے ینگ لڑکیوں کے ساتھ ابھی شادیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑی بہن کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اسے طلاق دینی، چھوٹی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ میں دکھاؤں گا آپ کو، آپ پریشان ہو جائیں گے، اور ایسے بندوں کا دکھا دوں گا آپ دانگ ہو جائیں گے۔ سالی کے ساتھ بڑی کو طلاق دے، ان کے ہاں طلاق نکاح کے معاملے اور تھے۔ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ہندوستانی ہے،
آپ کے ہاں طلاق و نکاح کے معاملے جب آپ ان باتوں کو پڑھیں گے آپ کو ہر کوئی شبہ دینے کی ناس بھی یہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے لو جی ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے تینوں میں ہونا اور تباہ کی کچھ نہیں دکھانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں نے دکھانا ہے۔ اس لیے نظریات میں یہ بات اگلی آپ نے اس کے اندر نقطے کی یاد یہ بھی رکھنی ہے، ایک نقطہ بیان کر دیا کہ عربی معاشرے کو اس ہندوستانی معاشرے پر قیاس نہیں آپ نے کر کے دیکھنا کہ ان کے نکاح میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مار مریے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں آپس میں، نہیں وہ کہتے تھے نہیں نبی دونوں دو فریق آئے تھے ان کے آپس میں کچھ نہیں ہوا، بالکل انگریزوں والا معاملہ، وہ آپس میں کانٹیکٹ کر لیتے، وہ کہتے ساڑی کوئی نہیں آپس میں بنی، چل تو اپنے کار تھے میں اپنے کار، بڑے آرام سے رہ لیتے ہیں، یہ ایک ان کے ہاں طریقہ کار تھا۔ یہ جو بعد میں اسلام نے معاشرہ بنانے کی کوشش کی نا کہ ایک گھر بنے، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح تو پھر کوئی معاشرہ ہی ترتیب نہیں دیا جائے گا، ان کے اندر ویسی ہی جاہلیت تھی، ابھی عادتیں ان کی بدل رہی تھی، اسلام آ رہا تھا، بدلتے بدلتے عادتیں بدل رہی تھی، جدی پشتی وہ کافر چلے آ رہے تھے، بدلے تو وہ بیت اللہ شریف پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر بناؤں جن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن عائشہ اگر یہ قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو پھر میں یہ لوگ کہتے لو آج کا بن جاتا رہنی سے نکس رہی کاٹ گیا نبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ معاشرے بہت سارے کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، آپ نے بیان کے اندر فرما دیا کہ میرے بعد خلافت کا چلن ہوگا، اس کے اندر جو خلفاء آئیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح بہت سارے نام نبی علیہ السلام نے نہیں بدلے اور بہت سے نام آپ نے بدل دیے۔ حضور کا ارادہ تھا کہ جب اسلامی اسٹیٹ پوری طرح قائم ہو جائے گی، اسلام گھر جائے گا لوگوں کے دلوں کے اندر، پھر ہم نام بھی بدل، لوگ بڑے متعصب تھے، لوگ کہتے ہیں ہم اپنا نام کیوں بدلنے دیں، میرے دادے نے رکھا ہے، میرے باپ نے رکھا ہے، آپ میرے باپ کا رکھا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ آج بھی ہے، ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، بڑے بڑے کہ نہیں یہ دادا ابو نے رکھ دیا اس لیے یہ نہیں بدلا جائے گا، یہ ایک تعصب ہوتا ہے خاندانی طور پر، ورنہ نام تو کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام بدلنے کی کوشش کی، آپ نے میں تیرا نام کیا ہے، اسے آپ علیہ السلام کو اپنے نام کے بارے میں بتایا تو وہ نام کا معنی سخت تھا، حضور نے میں انت سہل، تو تیرا نام سہل ہے آسان، دوسرا باپ کا، اس نے کہا نہیں میرے ابے نے یہی رکھا تھا، حضور پھر چپ ہو گئے، وہاں نہیں بولے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کا رویہ شریف یہ تھا، کوئی آدمی ضد پر آ جاتا تھا نا، یا کوئی بات آدمی نبی علیہ السلام کی بات کو کاٹ دیتا تھا تو حضور اس کو دوبارہ تبلیغ نہیں ویسی فرماتے تھے، فرما چھوڑ دے۔ مجھے بھی اسی طرح کوئی بندہ مسئلہ پوچھتے آگے سے جرا کرنے لگ جائے نا، اچھا چلے بتائیں یہ کیا، میں چپ ہو جاتا ہوں، اب حق قبول کرنے والی اس کی زمین اور اس کا دل نہیں رہا، اب نہیں اس نے حق قبول کرنا، ادھر اپنی بات سمیٹ کے پیچھے ہٹ جاؤ، اب بندہ ضد پر آ گیا ہے، اب ہر بات میں اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جاؤ، ورنہ یہ آدمی اتنا نقد کرے گا کہ اس کے دل میں آج تو حق کے لیے وقتی دروازہ بند ہوا ہے، میری بحث ماسک بعد دائمی دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ دوبارہ کھلنا ہی نہیں، کسی اور وقت کے لیے حق رکھ لو، موقع آئے گا پھر کبھی اس کی دل کی زمین زرخیز ہوئی، نرم ہوا، پھر وہاں پر اپنی بات سنانا، انشاءاللہ اللہ اس کا دل کھول دے گا۔ آدمی کو حکمت اور دنائی کے ساتھ عالم دین کو چلنا چاہیے، اگر عالم دین کی حکمت اور دنائی کا یہ عالم ہے، اور نفسیات دان بھی یہ کہتے ہیں اور سائیکاٹرسٹ بھی سارے یہ کہتے ہیں اور حکماء بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے ہی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی دنائی کے کیا کہنے، جس پر دنائیاں ختم، حکمتیں ختم، فلسفے ختم، علوم ختم، بس فنش ختم شد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اب کوئی بات نہیں، نہ ہوگی نہ کریں گے نہ کر سن سکتے ہیں، بس اتنی ہی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ یہی ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے نبی کے سامنے کوئی دنائی، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کوئی ازم چل ہی نہیں سکتا، جو حضور فرما دیں بس وہی حرف آخر ہے، ہم نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اپنے نبی کے سپرد، خود ہمارے اندر جو کمیاں ہوں گی روز قیامت اس سپرد کرنے کے نتیجے میں آپ کو شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہوگی اور شفاعت صغریٰ بھی، نبی کے سامنے سر تسلیم کر لیا تو حضور بھی کم نہیں نہ کریں گے، نبی علیہ السلام بھی قیامت کے دن آپ کی سفارشیں دو طرح سے کریں گے، شفاعت کبریٰ بھی کروائیں گے، کارروائی کا آغاز بھی کروائیں گے، اور صغریٰ کے وقت بھی رسول اللہ پاس ہی کھڑے ہوں گے کہ نہیں میرا پیارا امتی اللہ میرے لحاظ سے تو دیکھنا کہ اس امتی کا کچھ کر، بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہی بات حق ہے۔ اس لیے اگلا بات جو دیکھنا ہے کہ پہلی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ معاشرے کو یہ کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد، ایک جھوٹی بات کے اوپر ایک اور جھوٹی بات کی بنیاد رکھ کے چل پڑنا، جھوٹی بات پہلے سے بنیاد ہے، اوتے ایک اور دیوار جھوٹی، پھر اور جھوٹی، بھی لے جا جہاں تک جھوٹی، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، ساری بات جھوٹی ہے،
یہ جہاں مرضی چلی جائے یہ خرابی نہیں، یہ قیاس ہے، قیاس مال فارغ، بلکہ قیاس فاسد کہہ کے اس کو رد فرمائے، یہ کوئی چیز نہیں۔ اگلی بات، نظریات میں رشتہ داریاں دلیل نہیں بن سکتی، نظریات میں کوئی ایمانیات، عقائد اور نظریات، اس میں رشتہ داری دلیل نہیں بننی کسی صورت میں بھی۔ میرا بھائی مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان ہوں، میرا ابا مسلمان تھا اس لیے میں مسلمان ہوں، میرا ابا حنفی تھا اس لیے میں حنفی ہوں، میرا ابا اہل حدیث تھا میں اس لیے اہل حدیث ہوں، میرا ابا شیعہ تھا میں اس لیے شیعہ ہوں، اور میرا خاندان دیوبندی تھا اس لیے ہم خاندان۔ نظریات میں رشتہ داری نہیں، یا میری امی یہ کہتی تھی، یا میری امی یہ کرتی تھی، یا میری امی یہ کرتی کراتی کچھ نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے میں اپنی والدہ مرحومہ کو اور اپنی نانی مرحومہ کو یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ جو تراویح پڑھتی ہیں یہ کوئی نہیں، یہ بدعت ہے۔ تو میری نانی کہتی اچھا 30-40 سال تک پڑھ لی ہیں، انہوں نے کی کرنا ہے، سمجھ گئے؟ میں نے کہا مولانا صاحب کوئی نہیں اس کو صحیح۔ وہ بیچاری تراویح کے دنوں میں تڑپتی تھی، کہتی وے کاشی تیرے کہتے میں چھاٹتا دیتی ہیں پر مجھے سکون نہیں آتا۔ مطلب اہم تراویح کے وقت نشہ ٹوٹتا تھا، وہ کہتی تھی اچھا کچھ ہو رہا لدازے پھیری جگہ کوئی، یعنی کچھ متبادل تو دو ہمیں نشے کے، کہ ہم یہی اب تم نے یہ بھی نشہ بند کرا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں نے اس کے متبادل کئی ان کو دعائیں سکھائیں، کئی چیزیں ان کو سکھاتا تھا، وہ پہلے بہت کچھ سیکھی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ کہتی تھی تو ہر گل چھڑائی جا رہا ہے ساڑھے کولوں، تو ہر گل دا کہ نبی ابھی ضعیف امی جی چھڑ دیو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا اپنے آپ کو نہیں، اپنی عادتوں کو نہیں، اپنے خاندان کو نہیں، اپنے رشتہ دار اپنے باپ کو نہیں دیکھنا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دنیا میں ایک ہی ذات ہے، انسانوں میں، کل خلق میں، مخلوق میں، جنوں انس و ملائک کوئی بھی ہے، اس کا حرف آخر کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس رسول اللہ آ گئے، نہ صحابی تے نہ تابی، نہ صحابیات نہ امہات المومنین، جتنے رشتے ہیں یہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے معتبر ہو گئے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک ان رشتوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جس طرح اور بندے اتنے ہوئے اس طرح یہ بھی ایک بندے ہوئے ہیں۔ صحابی بھی تبھی صحابی ہے کہ وہ نبی کا یار رہا ہے، اور حضور کی بیویاں امہات المومنین، اس لیے امہات المومنین دوسری عورتوں کو کیوں نہیں آپ کہہ دیتے؟ صحابہ کی بیویوں کو امہات المومنین کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ہاں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آخر انہوں نے بھی تو بچے جنے، انہوں نے مومن بچے نہیں جنے، آپ نے ان سے علم حاصل نہیں کیا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ دیکھی جائے گی۔ اللہ نے دنیا میں اپنا نمائندہ جس کو بیان کیا وہ نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ ہے۔ آپ کی ذات عالیہ جو کہہ دے وہ اللہ کا فرمایا ہوا سمجھنا ہے۔ حضور کہتے تھے کہ میں اس بندے کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ بندہ آگے سے مجھے یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے یہ نام نہیں بدلنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ وحی کے انکار تک چلا گیا۔ نبی جب دین کی بات کر رہا ہے تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اس کو وحی الہی کی بنا پر گفتگو کر رہا ہے۔ نبی آپ کا نام بدل رہا ہے تو یہ اسی لیے بریرہ بڑی تیز خاتون تھی، صحابہ کرام میں صحابیہ تھی، ہوشیار اور زیرک اور دانا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا شوہر جو تھا وہ بھی کافر تھا اور یہ بھی کافرہ تھی، دونوں کافر تھے، اور اس کے بریرہ نے پہلے اسلام لیا ہے۔ اب اسلام میں ہے کہ مومن اور مشرک کا رشتہ نہیں قائم رہ سکتا، بریرہ کو شوہر چھوڑنا پڑا۔ اب عورت کی مرضی پر تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح برقرار رکھیں تو چھوڑ دے۔ بریرہ کو نبی وہ روئے، گلیوں میں روئے گئے اس کا شوہر کہ میری بریرہ چلے گی، ہائے بریرہ کرتا پھرے، کبھی اس گلی میں روئے کبھی اس گلی۔ نبی پاک سے اس کا عشق دیکھا نہ جائے، آپ نے فرمایا بریرہ تو اس کو اپنے نکاح میں لے لے، کیا کرتی؟ بریرہ بھی تیز تھی، اس سے نبوت کو میں کہتا ہوں لونڈی تھی مگر بڑے بڑے امام اس لونڈی کے قدموں تلے میں کہتا ہوں خاک بھی نہیں ہے۔ اس نے جو وضاحت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ویسی وضاحت دنیا میں شاید کوئی ابوبکر صدیق بھی نہ لے سکا جیسی اس سے قانون بنوایا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا یہ حکم نبی ہے یا مشورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے کہا یہ محمد کا مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا مشورہ ہے یا محمد ابن عبداللہ کا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے محمد ابن عبداللہ، میں تو یہ صرف مشورے کے تو۔ اس نے کہا پھر مشورہ میں نہیں مانتی، مجھے مرضی کا نکاح کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اللہ جانے وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کے اپنے مسائل تھے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جس وقت اسے کہا نا کہ یہ بدل لو تو نبی علیہ السلام پہلے پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی اس کے کہنے پہ۔ یہ جو آپ نے اس کو نام کا کہا یہ نبوت نے کہا ہے، ورنہ نام تو پہلے چلا تھا، اس میں حرج کیا تھا؟ اس لیے نام بدلنے پڑے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ ایک بات اس کے بعد ہے۔ یہ ہم قرآن مجید سے جب تک رجوع نہیں نہ کرتے۔ اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اتنا رشتہ داریوں کا بیان کیا ہے، اتنا رشتہ داریوں کا بیان کیا ہے۔ میں پڑھ قرآن مجید کو، یہ بندہ جس کی عقل کا ماری گئی ہے نا،
یقین جانیں یہ قرآن مجید کی نظریاتی چیزوں کو سمجھتے نہیں. قرآن خونی رشتوں کا بڑا ادب کرتا ہے. آپ دیکھ لیں بالوالدین احسانا، آپ دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آپ دیکھ لیں کہ اپنے اقربا کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ معاملہ پیش کر لو. آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے وقت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو یہ جو ترکہ چھوڑتے ہیں بھائی بھائی آپس میں یہ اس طرح یہ نہیں، اگر ویسا ترکہ بانٹیں گے اللہ ان کو عذاب دنیا اور آخرت میں عذاب عطا فرمائے گا. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر قرآن مجید جو ہے وہ صلہ رحمی کا بیان کرتا ہے، اولاد کو کہتا ہے. کتنا رشتہ داریوں کا بیان ہوا ہے، اتنا بیان کسی پر بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بات بتا دوں کہ رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو رشتہ داری نے تو اللہ پاک کی یہاں سے یہ جو ہے نا، یہ آپ اللہ پاک کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی کبریا کو پکڑا یہاں سے اللہ کے نا، کہ یا اللہ ہر گناہ کی سزا ہے پر مجھے جو بندہ قطع تلقی کرے گا اس کی سزا سنا. قطع تلقی کی سنا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کے باوجود سلوک اچھا کرنے کا حکم ہے. جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا. جو کٹ جائے اور جوڑنے والے کو اللہ بہت رزق دیتا ہے. اتنا رزق ہے کہ آپ چھوڑ دیں. جو بندے بہت رزق اس کے سب اس طرح پکڑ کے اللہ سے سوال کیا، باقی کوئی چیز نہیں، گناہ کوئی نہیں کسی نے نہیں کہا، باقی کسی نیکی نے اللہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ آپ کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہیں جدھر آپ ہیں. یہاں سے پکڑے، اس سے کہا یا اللہ جو مجھے کاٹے، قطع تلقی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی کے سلوک کرے اور آگے سے زبان چلائے کہ جو کوئی اس کو سمجھائے تو آگے سے کہے نہیں نہیں رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے جو تجھ کو کاٹے گا وہ مجھے کاٹے گا، جو تجھ کو جوڑے گا وہ مجھ کو جوڑے گا. یہ آخری اللہ پاک نے فیصلہ جو کیا نا بھائی، اس میں میں آپ کو صاف بات بتا دوں، صلہ رحمی پہلے نمبر پہ ہے. میں کہتا ہوں نماز روزے سے بھی اوپر چلی جانی صلہ رحمی. یہ بات آپ اپنی سمجھ لیں. آپ کی اپنی رشتہ داریاں ہیں، گراجیں ہیں، رنجشیں ہیں، آپ رکھیں. آپ شیطان و نفس کے ٹٹو چڑھے ہوئے ہیں، اس کا جو گدھا ہے نا اس پہ چڑھا کے چڑھے ہوئے ہیں، جس گھوڑے پہ وہ سرکش پڑا. معافی مانگ لیں. دنیا میں 99.999 میں نے رزق کی تنگیاں، بیماریاں اور آفتیں اس بات میں دیکھی ہیں کہ اس آدمی نے اپنے رشتہ داروں سے بہت برا سلوک کیا ہوتا ہے. کہ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا، برے سلوک کے بعد بھی حضور نے فرمایا تو ان کے منہ میں، وہ تیرے خلاف کرتے ہیں نا، تیرے منہ میں گھی شکر اور ان کے منہ میں آگ اور پتھر. آگ اور پتھر ان کی طرف سے تو دے رہا ہے حسن سلوک کر کر کے، ان کے منہ میں آگ اور پتھر دے رہا ہے. اور تیرے منہ میں فرشتے ہیں جو ہے نا گھی شکر ڈال رہے ہیں کہ کمال کا آدمی ہے کہ یہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے اتنا اچھا سلوک ہے. یہ آپ دیکھ لیں رشتہ داری کتنی ہے. اب سنیں رشتہ داری کا حال. نوح علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی آپس میں تکرار ہوئی. سگے بھائی، اللہ کا ان کا باپ اللہ کا نبی اور ان کی ماں دونوں جنت میں رہتے تھے. دیکھ لیں اب آپ سنتے چلے جائیں، سنتا جا اور پڑھتا جا اور نتیجہ نکالتا چلا جا. دونوں جنت کے اندر رہتے تھے اور دونوں کا دیکھ لیں بیٹے دونوں کے کیا کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. حسد میں اور رنجش میں آ کے اپنے بھائی کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اپنے بھائی، یہ بالکل وہی قابیل جیسے کالے کام ہیں، یہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ لڑائیاں. آپ دیکھ لیں آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، معمولی بات پہ تلخ کلامی ہو جاتی، پھر آپ آسمان اور زمین لگ ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ دیکھ لیں دونوں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قاتل کے اوپر قیامت تک جتنے قتل ہے نا اس کا ایک حصہ قاتل کے اوپر پڑتا چلا جائے گا. دیکھ لیں خربوں لوگ قتل ہوئے ہیں کہ اس نے ریت ڈالی تھی قتل کرنے کی. جس نے گناہ کی ریت، آپ بھی اپنے دوستوں میں جو ریت ڈال دیتے ہیں نا، شرابوں کی محفل ایک جما کے دکھا دیتے، بعد میں ہر بندہ شراب کی محفلیں جمانا شروع کر دیتا ہے. ایک آدھ کو لڑکی پھنسا کے آپ دکھا دیتے ہیں کہ لڑکی اس طرح پھنساتی ہے، وہ جگہ جگہ زانی بن کے پھنساتا پھرتا ہے. سارا آپ کے اوپر جانا ہے. جو یہ اس طرح کی پوسٹیں شیئر کر کے نمبر دیتے ہیں یہ اس بندے کے اوپر ہے. اپنا دیکھ لیں کہ پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے عقل سے کام ضرور لے لیں، ورنہ یہ کام آگی ہے، ہاتھ لگ کے شیئر ہو جاتا ہے اور آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا. باپ بیٹے کا کتنا تعلق ہے. یہ تو کہتا ہے نا نکاح ہوئے، نکاح سببی رشتہ دار. میں تجھے خونی رشتہ دار دکھا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے، دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سببی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے خونی. خونی رشتے کون کون سے ہیں؟ خونی آپ کا رشتہ آپ کا بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں. ایک آپ کا سبب کا رشتہ ہے، سبب آپ کی بیوی نکاح سبب بن گیا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں آ گئی. اسی سبب سے آپ کے سسرال سارے رشتہ دار آپ کے سبب کی وجہ سے خون کے رشتہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خون کے ہو جائیں ایک طرح سے لگ بات ہے، چچا تو آئے میں رشتہ داری، لیکن سبب سے رشتہ دار بن گئی. یہ سببی اور خونی رشتوں کا حساب. یہ سببی رشتوں سے کربلا حل کرنا چاہ رہا ہے. میں خونی رشتوں سے رد کر کے دکھا رہا ہوں کہ آمنے سامنے ایک گھر میں رہتے تھے،
ایک دوسرے کو جانتے تھے، باپ نے پتر کو پالا تھا، پتر ابے کے خلاف ساری زندگی رہا ہے، اور کہا اس وقت نوح علیہ السلام کے آجا پتر، اس سے کہا اللہ نے، انہوں نے دعا بھی کی، اللہ میرا پتر بو دیا، اللہ نے کہا تجھے کیا پتا پتر تو تیرا منافق تھا اندر سے، اب لوگ غیر سے یہ نہیں کہا کافر ہے، فرمایا منافق تھا، اوپر سے بڑا نیک بنا پھرتا تھا، تیرے نظریات کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جو تو تبلیغ کرتا تھا وہ بھی کرتا، تیرا ڈیفینڈ بھی کرتا تھا، پر اندر سے کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اوپر سے بڑے بندے ساتھ چلتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اندر سے رکھ کے جڑیں کاٹتے ہیں، اندر سے رکھ کے جڑیں کاٹتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ جائیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کا والد، چلو چچا ہی لگا لو، شیعہ کہتے ہیں چچا ہے، لیکن قرآن نے والد کہا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل تحقیق کر کے ہم نے دیکھا باپ ہی تھا، باپ تھا، پاس بٹھا کے اپنے پتر کو آگ میں ڈلوایا، باپ تھا، 6 دفعہ گفتگو کی ہے یا باتیں کر کے، اور باپ نے گھر سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ دیکھ لیں، باپ خون کا رشتہ، پالا ہوا ابراہیم، گودوں کا پالا، منہ چوما ہوا، 40 سال ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس رہے، ابے کے پاس 40 سال 40 ایئرز، اور دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا۔ اور پھر اب آ گیا جی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نکاح میں یہ کہتا ہے نکاح جو ہے نا وہ رشتہ داریاں آپس میں نکاح ہی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، ہاں جی، جا کے خبریں دیتی، وہ فرشتے جو آئے نا لوط علیہ السلام کے گھر، یہ بھی بیوی جا کے بتا کے آئی ہے کہ وہ آج اتنے خوبصورت لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کر لو، یہ بیوی ساتھ شامل تھی، ساری بیوی، نکاح کے اندر کی بیوی، کافرہ بیوی مومن کے گھر میں، آپ دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، کافرہ بیوی مومن کے گھر میں، اور کافرہ بیوی حضرت نوح کے گھر میں، اور کافر پتر حضرت نوح کے گھر میں، دیکھی جائیں، اور کافر ابا حضرت ابراہیم کے گھر میں، اور مومن پتر کافر ابے کے گھر میں، اللہ پتر لے ہی جا ہوں ساریاں دنیا تو پڑھ دا۔ اچھا آگے چلیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ہی ابے سے اس کا ہی سگا پتر لے گئے قتل کرنے کے لیے لے گئے، اور جب ابا بعد میں چلایا کہ میرا ہائے میرا یوسف سے بنیامین، کہا انا کا ہم تو یہ سمجھ تفندون، تو سٹھیا گیا ابا، بڑی بےزتی کی۔ نبیوں کے پتروں نے اپنے ابے کی نبوت کا نسل ہے پوری، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یہ اور یعقوب، یوسف، دیکھ لیں نبیوں کی لڑی میں سے ابے کی وہ بےزتی کی جو نہ کرنے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو کہ یا ہر وقت یا صف یوسف لگاتا رہتا ہے، مر گیا تیرا یوسف، اور ہم سمجھتے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو آ رہی خوشبو یوسف کی کہ ہے مصر سے اللہ نے بھیج دیا، میں یوسف کی، انہوں نے کہا تیرا تو 17 بدلا، تو ہل گیا باپ۔ یہ قرآن مجید کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اس سے بڑی بےزتی باپ کی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور لے دے کے لے گیا حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے اٹھا کے، نبی کے پتروں نے، نبی کے بھائیوں نے، نبی کے بھائی بھی ہیں، نبی کے پتر بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے پڑپوتے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ پڑپوتے، نبی کے بتیجے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بتیجے، حضرت اسحاق کے پوتے، حضرت یعقوب کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، کتنی نسبتیں ان کو حاصل ہیں۔ دیکھ لیں پھر کیا کیا بھائی کے ساتھ، ہیں اخیر اٹھا کے اس کو کنویں کے اندر پھینک کر آگے لگے تو قتل کرنے، تو بڑے کو رحم آ گیا، اس نے کہا نا یار چھوٹا سا اتنا پیارا گلگلا ہمارا پیارا سا بھائی ہے، نہ مارو یار، کنویں میں پھینک دو، آپ پیچھے کو لے جائے گا۔ یہ حالت دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ گود میں لے کر پالا، بندہ آسان مند ہوتا ہے، کہتے جی حضرت ابو طالب کے نبی علیہ السلام آسان مند تھے کہ گود میں پالا نبی علیہ السلام کو، اگر کافر بھی تھے تو گود میں پالا، اتنا بھی شیعہ ہمیں کہتے ہیں یا نہیں، یہ فرعون نے گودی پالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جھولے جلائے، گھر میں دودھ پلایا، کافر کے گھر کا رزق سن لیں، ہے جی، وہ اشارے میں کرتا جا تو بات کھولوں گا سارے پھر مجھ سے لڑائیاں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ بیان دے دیا گستاخ ہو گیا نہ، وہ کافر کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں جو خود خدا بنانا ربکم العلیٰ کی آوازیں لگاتا تھا، اس کے گھر میں پلے، اور اس کے گھر میں وہ دیکھ لیں بعد لے پالک، دیکھ لیں پھر کیا ہوتا جاتا ہے، اور اپنے بیٹا بنایا، پتہ نہیں بعد میں تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے جاتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کیا اس کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ کی 2 بیویوں کا بیان سورہ تحریم کے اندر آیا، اللہ نے کہا باز آ جاؤ تم دونوں، نبی نے تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے، نبی کے گھر میں جو معاملہ بھی ہوا، اور تم نے کہا نبی نے حضور نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے شہد حرام کر دیا اپنے اوپر، اللہ نے فرمایا اگر تم باز نہ آئی، جبریل، مومنین، خدا کا رسول اور ملائکہ تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے۔ یہ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر آیا، یہ نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں، حضور کا کوئی راز آؤٹ کرنے کی سزا یہ ہوتی ہے نا کہ فرمایا نبی نے تمہیں راز کی بات بتائی، تم نے راز، وہ بھئی تم ریاست کی حکمران کی بیویاں ہیں،
ریاست کی حکمران کی بیوی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ سمجھیں کہ حالات ادھر ہی سارے چلے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ریاست کا حکمران جب ہوتا ہے نا, اس کی بیویاں ادھر ادھر کوئی بات کر دیں تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کسی صورت میں تمہارے ساتھ نہیں. اور پھر حضور کا چاچا ابو لہب, جس کے بارے میں یہ سنی سارے کہتے ہیں بھی اس کو جو نبی علیہ السلام کی اس نے اس اشارے سے کیا تھا کہ سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, اب اس کہتا ہے کہ اس جگہ سے جو ہے نا میرے وہ پانی ملتا ہے تو چوستا رہتا ہوں جہنم میں, جس کی وجہ سے کوئی راحت ملتی. ابو لہب کے بارے میں یہ باتیں, اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. چلو اللہ نے کہا تبیت ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اور رسول کی چاچی وامرأتہ حمالۃ فی جیدہا حبل من مسد, مونج کی رسیاں دبا کے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی رشتہ داریوں, نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داروں کی زیادتیاں, حضور کا اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک لا تعلق ہو جانا, یہ سب کو پتا واقعہ الہ جو ہوا ہے. نبی کی بیویوں نے ان سے مطالبہ کیا, اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک پیارے نبی نے ان سے لا تعلقی کر لی. 1 مہینے تک بیویوں کے ساتھ ہی بولے, کوئی بات چیت نہیں کی. پھر اللہ نے کہا نبی ان کو اختیار دے, رہنا چاہتی تیرے پاس رہ لیں, نبوت کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں. نبوت کے کام میں رکاوٹ, ایک داعی حق کو بھی یہی چاہیے کہ جو کام میں رکاوٹ نکالے الگ ہو جائے, سے پرے کر دے کسی کو. اپنے دعوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے دینا, جو مرضی ہو جائے, کسی قیمت پر بھی کسی کو نہیں بننے دینا. فرمایا کہ آدمی نبی علیہ السلام, اور پھر نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ سے لا تعلق ہو جانا. دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر 3 صحابہ رہ گئے غزوہ تبوک میں پیچھے, نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائی. اللہ نے کہا تعلق توڑ دے نبی, ان کے ساتھ تعلق توڑ دے, یہ تیرے ساتھ یوں زیادتیاں کرتے ہیں, تیرے ساتھ دین کے معاون نہ بن سکے, اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہے. یہی تھا نا ہمارے مال ہیں یہ وہ, ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے. اللہ نے کہا چل نہیں سکتے نبی, لگ کر مشکل وقت میں تو رسول سے یہ تیرے ساتھ نہیں چل سکتے, اور اللہ تجھے انصار اور امان دے دے گا. دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے گفتگو بھی نہیں فرمائی, بیویاں تک ان کی, آپ بھی لگ نہ ہوئے, مسلمانوں کو بھی لگ کر دیا اور بیویوں کو بھی کہہ دیا ان کے گھروں سے نکل جائیں. اب وہ کافر ہو گئے تھے کیا؟ آپ یہ دیکھ لیں معمولی باتوں پر. اس لیے اب آخری مرحلہ یہ ہے جو ذاتی میں نے لگا دینی, سارا کام ہی تباہ ہو گیا سب کا. ان کا پورا قرآن پڑھ جائیں, سارے نبی اپنی قوم میں گئے, وہ سارے ان کے رشتہ دار ہی تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا. ہم نے سورہ الاف نکالنے کے گیا صالح اخاہم, اپنے بھائیوں کی طرف, ان کا بھائی جو تھا صالح یہ کہتا تھا, ہر نبی نے اپنی قوم کو پکارا, وہ ان کے بھائی تھے. قرآن نے کہا اخا, ان کا بھائی تھا, ان کے اندر ہی پلا بڑا. کوئی ایک آدھ نبی لوط علیہ السلام کی طرح باہر سے نومینیٹ ہوا, فرمایا ان کے اندر سے پلا بڑا. لوط علیہ السلام بھی بہت مدت تک ان کے اندر رہے, تو پھر جا کر کے ان کو نبی بنایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے اپنے بھائی کے خلاف تھے اور بھائی ان کے خلاف تھے. یہ سارے رشتہ دار تھی, برادری تھی نبیوں کی, باہر سے کوئی نہیں آیا تھا, چاچے تائے مامے برادریاں کے نواتے, وہ بنو مخزوم تھے, وہ فلانے تھے, وہ ٹمکانے تھے. یہ دیکھ لیں یہ حالت ہو گئی ہے. اور فرمایا سب سے بڑھ کر یہ سورہ الاعراف کے اندر آپ نکال لیں, سارے جا کے شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اللہ نے سارے نبیوں کا اس کے اندر ذکر کر کے بتایا کہ یہ کچھ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا, انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا, اور وہ رشتہ داری تھے, برادری تھی, سارا کچھ اپنا تھا. اس لیے یہ بات سمجھ دکھائے, افراد کا ایمان دیکھا جائے گا, نہ کہ اس کا تعلق دیکھا جائے گا. افراد کا کیا دیکھا جائے گا؟ ایمان دیکھا جائے گا. تعلق نہ سبب کا دیکھا جائے گا, نہ خون کا دیکھا جائے گا. یہی اصلی اور نسلی مسلمان میں فرق ہے جو میں اس کے اندر بیان کر رہا ہوں, اصلی اور نسلی مسلمان. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت آسیہ کا جو میاں تھا وہ کون تھا؟ فرعون تھا. ایک کافر کی بیوی مومنہ, ایک کافر کی بیوی مومنہ, وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی, ایک کافر کی بیوی مومنہ. فرمایا لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمایا کافرہ کے نکاح میں رکھنا, نوح علیہ السلام کا کافرہ کے بھائی یوسف کے بھائیوں کا قتل کا ارادہ کرنا, یہ سارے کیا ہے؟ اور پھر اور سنیں, نبی علیہ السلام کے 10 کے قریب پکے چاچے تائے تھے. نبی علیہ السلام کے اپنے حضرت عبداللہ 11ویں تھے, کوئی 13 تک بھی کہتا ہے, 10 کے قریب تھے. بتائیں کتنے ایمان لے کر آئے؟ حضرت حمزہ اور حضرت عباس, ان کے علاوہ آپ دکھائیں. حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بحث ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتائیں نا, ان کے 3 ہو گئے, چلو بتائیں باقی نبی علیہ السلام کے کہاں گئے, باقی نبی علیہ السلام کے 7 چاچے کہاں گئے, وہ ان کی اولادیں کس لیے نہیں؟ ابو سفیان ابن الحارث بن نوفل نبی علیہ السلام کا تایا زاد بھائی تھا, اس کا نام بھی ابو سفیان ہے. 2 ابو سفیان تاریخ میں, ایک یزید کا دادا, ایک حضور پاک کا چاچے کا پتر بھائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھ لیں دشمن عظیم تھا. باقی سارے بندے, یہ اتنا بڑا شاعر تھا, اس کی شاعری عرب کے اندر مشہور تھی, لوگ اس کی شاعری کو دور دور سے سنتے تھے, بڑی
ہجوم کئی نبی علیہ السلام کی مذمت میں معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدترین سلوک رشتہ داروں میں زبان کے ذریعے سے جس آدمی نے کی، باقی تو تلواروں کے ذریعے سے آئے نا، یہ صحابی وہ ہے، یہ آیا نبی کا اپنا رشتہ دار زبان کے ذریعے سے حضور کو بدنام پہ لگا دیا، نبی علیہ السلام کی بہت بری باتیں کہنی، حضور کے اخلاق کردار کشی اخیر کر دی اس آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ مگر پھر ہوا کیا، یہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رحمت کی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضور نے کہا شکل گم شکل، کسی صورت میں تمہیں نہیں۔ وہ رسول اللہ کی منتیں کرے، سفارشیں بھیجے، بندے سفارشی خاندان کے بنا کے بھیجے، حضور پاک بات نہ سنے اس کی کسی صورت میں۔ پھر اس نے نبی علیہ السلام کو ایک پیغام بھیجا، رحمت للعالمین کی رحمت کو چھیڑا۔ اس نے کہا محمد سے جا کر کہہ دو کہ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اپنے بیوی بچے لے کر صحراؤں کے اندر چلا جاؤں گا اور وہاں جانوروں کی خوراک بن جاؤں گا، میں واپس اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام کا دل پسیجا، آپ کا دل پسیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اپنے اس بھائی کی بات پر، لیکن پھر وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے میں آنے دو، میں کر دیا ماں، وہ آیا، حضور بہت تیزی کے ساتھ اسے محبت سے بڑھے۔ حضور کو بھی محبت تھی، صرف دین کی وجہ سے نہیں کہ یار میری نبوت میں دین پہنچا رہا ہوں، تو کرو ہی میرا خراب کر کے سارے کہنا چاچے دا پوتا مسلمان کر لا۔ رشتہ داروں کی زبان بہت بری ہوتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں رشتہ داروں کی اور یاروں کی زبانیں بڑی گندی ہوتی ہیں، شماتت الادا، جتنا کوئی قریبی ہوتا ہے اس کی بات کا اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے دشمنوں کا کوئی اتنا نہیں کہ تلواروں کی تلواریں مجھ پر برس جائیں، لیکن دشمن تاڑی لگا دے میرے پیچھے کہ تیرے اپنے رشتہ دار نے تیری گل نہیں مانی، تیرے اپنے رشتہ دار نے بات مانی۔ فرمایا ابو سفیان آ گیا اور نبی علیہ السلام نے گلے سے لگایا، بہت پیار کیا، پھر ابو سفیان نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ پھر یہ سمجھو یارو بھی ابو سفیان نے باقی جتنے 4 سال حضور کے ساتھ گزارے نا، نبی علیہ السلام کے سامنے آنکھ اٹھا کر چہرہ اقدس کو نہیں دیکھا، بس نیچے، بس شرم سے نیچے ہی رکھنا ہر وقت حضور کے سامنے۔ اور وہ جنگ حنین جس میں سارے بھاگ گئے تھے، اس میں حضور پاک اور یہ دو رہ گئے، ابو سفیان ابن الحارث، اس نے رسول اللہ کا گھوڑا جو آپ نے کہا نا میں سچا نبی ہوں، اور عبد المطلب کا فرمایا ابو سفیان پھٹ، اسی عبد المطلب بے پتر اسی کسی جگہ تو ہل دے نہیں تھے، میں نبی خدا دا۔ دونوں پھر جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی سے حجب کی۔ اس لیے قرآن مجید جو ہوتا ہے وہ جی تو قرآن، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے، یہ جو باتیں تو یہ ہو گئیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو باتیں کہی ہیں، جو بندہ قرآن تو کرتا رد بڑوں کا، قرآن مجید جینے دیتا ہے کسی کو۔ قرآن مجید میں سورہ معارج 70 نمبر سورت 29 سپارے کے اندر آتی ہے، اور اس کی آیت جو ہے نا 10 سے 15 آپ نے پڑھیں، ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ رشتہ داری بک سے اڑنے لگی۔ فرمایا قرآن مجید میں جس دن ایسا آسمان ہو جائے گا جس طرح کہ پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ کیا ہوگا، تکون الجبال کالعہن، اس طرح کرتا ہے نا کہ اسی ایک بیلیاں سی دو میاں ساڑھے یاری نہ کیوں دے اپنا فلانا ٹمکان جملے، اللہ نے کہا ہٹ جا اس وقت حمیم، تیرا گھوڑا یار تیرا دشمن ہو جائے گا تیرا جنر۔ اور پھر فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے بھی ہوں گے، فرمایا دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ 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 اللہ، کھڑے بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ کہیں ہوگا یہ کہیں ہوں گے، فرمایا آمنے سامنے صف میں کھڑا کر دوں گا دونوں کو، فرمایا تو اس دن دیکھے گا، اور یود المجرم، مجرم کی یہ امیدیں ہوں گی اور خواہش اندر سے ٹوٹ کر چاہ رہا ہوگا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج کسی طرح اللہ مجھے اپنے عذاب کو ٹال دے اور میری جگہ کسی بیٹے کو، میرے اپنے بیٹے کو عذاب دے دے، بے بنی ہی، میرے بدلے میرا پوت رکھ لے۔ یہ بیٹوں کی خواہشیں کرتے ہیں، اللہ میرا پوت ہوئے بڑا نیک ہوئے، ایسا میں آتا اپنے پوت واسطے جان بھی قربان، ہاں میرا پوت، جو میرا پوت کہنا میں لے دینا۔ اللہ کہنا ادھر آ پوت دے پتا، ادھر تو بیٹا بن گیا، غلام بن گیا اپنے بیٹے کا، بیٹے کا غلام۔ تجھے عبداللہ کہا تھا، تو عبدالولاد ہو گیا، عبدالولاد ہو گیا۔ فرمایا اس دن کیا کہ بے بنی ہی، اپنے پتر کو اپنے حفظ میں دے دے گا عذاب کے بدلے، کہے گا یا مجھے کسی طریقے سے اللہ سے میں بات کر لوں، اب بار بار سے اپنے یا اللہ میرا پوت لے جا۔ دیکھیں سیلفشپ پن کی انتہا، حشر کے دن ایمانی کیفیات کا یہ حالت ہوگا۔ فرمایا وصاحبتہ واخیہ،
اس دن اپنی بیوی جس کے لیے چوم چاٹ کے، جس کے لیے سارا دن کفر بول کے، کفر جھوٹ بول کے، جس کی خواہشوں پہ کھانے کھلا، اس کو باہر گھما، ایشیں کرا، ہے صرف اسے کیا سارا پاپڑ یہی دو وجہ سے بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ ایک تو میری جنسی خواہش پوری کرتی رہے، دوسرا میرے گھر میں اولاد پالتی رہے، چل یہی ہے، مجھے بڑا پیار ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا میں، ایسے مر جاتے ایسے روتے پھرتے گلیوں کے اندر، اللہ جانے کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ، میاں صاحب کی بیوی، چوئس صاحب کی بیوی، رانا صاحب کی بیوی، ٹوانا صاحب کی بیوی، ہے خضر صاحب کی بیوی، ملک صاحب کی بیوی، اللہ نے فرمایا موچی تیلی لو رانے ٹوانے ساتھیاں رہنا، آپ ہی فنڈ مونڈ کے یا اللہ لے لے ہماری بیوی لے لے۔ اور پھر اگلی بات تو سے اگلی بات فرمایا ایک خون کا رشتہ اور ایک سب کا، فرمایا ایک اور رشتہ ہے واقعی تیرا بھائی، میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی دے برابر کھڑا۔ اللہ نے کہا کس کام کا بھائی؟ جب مشن میں تیرے ساتھ ہی ملا، جب نصر ایمان میں تیرے ساتھ ہی آ کے ملا، وہ کون سا بھائی ہے؟ وہ کس کام کا تیرا بھائی ہے؟ بھائی لیے پھرتا ہے، بھائی ہوتا آج مشن کے اندر ساتھ نہ ہوتا تیرے ساتھ بھائی، اللہ نے فرمایا بھائی ہوگا۔ پھر فرمایا اسی سورہ معارج نکال کر پڑھیں آپ جا کر، آپ کی کوئی طبیعت سیٹ ہو، ایتا تو جنت کا بیان کری جا، اور جنت چلے جائیں گے آپ، پہلے مرحلے تو طے کر لیں، میں مرحلوں کے پیچھے پڑا ہوں، آپ جنت کے بیان کے پیچھے، جنت تو ہمیں پتا کی ہے، آپ پاگل ہیں؟ آپ کو اگر نہیں پتا تو مرحلوں کا نہیں پتا کہ جو قیامت کے دن پہلے آنے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ کی جان کھینچی جائے گی تو کس طرح کانٹوں کے اندر رکھے گے، آپ کو نہیں پتا قبر کے حساب کیا ہونے ہیں، آپ کو نہیں پتا حشر کے دن کیسے کھڑے ہونا ہے۔ 50,000 سال کا ظالموں دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، ایک دن میں نہیں کٹ جائے گا۔ کوئی خدا سے حسن ظن نہ رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرا اللہ پہ حسن ظن ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا اس دن کسی کا حسن ظن کام نہیں آئے گا، اس دن عدل ہوگا، عدل مالک یوم الدین، عدل کیا جائے گا، میں عدل پر تول کے رکھ دوں گا۔ تم مجھے کہتے ہو فضل، فضل تو دیکھوں گا بعد میں، پہلے ہونے عدل، کافروں کے ساتھ بھی عدل اور مومنوں کے ساتھ بھی عدل، ٹھیک ہے نا؟ کافروں کو تو سیدھا ہی جہنم کے اندر، اور مومنوں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ عدل کے ذریعے فیصلے چاہیے یا فضل کے ذریعے سے فیصلے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہ نبی کانپ رہے ہیں، نفسی نفسی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے وہ کانپ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 وہاں حسن ظن پر چل جائے گا۔ حسن ظن بھائی جان کوئی نہیں، ادھر کر لو حسن ظن، جس نے کرنا ہے کہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو یہاں پر، میں صاف سیدھی بات آپ کو بتائی۔ اور پھر فصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ جس خاندان میں رہتا ہے اس خاندان کے خاندانے کو اپنی جگہ بندوا دے گا، اس بات پہ ماندہ ہو جائے گا میرا پورا خاندان ہی رب جیلے جہنم چھڑ دے، مینوں چھڑ دے۔ اب میرے بھائی، میری امی، میرے ابو، میرے رشتہ دار، میرے چاچے تائے مامے ماسیاں سب لے جا یا اللہ، ساری ساری برادری لے جا جہنم دے وچ، جو تیلی موچی لو ہر جیسا پوری پوری برادری، تیلی تیلیوں کو فیصلے دے، موچی موچی تے رائیں رائیاں دے، جٹاں دے، سارے برادری بیچنے پر آ جائیں گے حشر کے دن، ساڈے بدلے لے جانا سارے ہم۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، توبہ توبہ، اخیر اس بات پر بندہ اللہ سے فیصلہ کرائے گا یا اللہ میرے بدلے پوری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے نہ پھینک دے، اتنا سیلفش ہو جائے گا ہم۔ اور کہے گا ثُمَّ يُنْجِيهِ، تاکہ میں آج جان چھڑا لوں۔ فرمایا کلا، اللہ نے ایک بات کی، مجرم یہ کہہ رہا ہے، اللہ آگے سے کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، بس ختم کر دی بات، اللہ نے کوئی بات نہیں آگے کی۔ فرمایا کلا، اللہ کا جواب ایک لفظ میں، کلا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چلو بات ہی نہیں کرنی پسند کرے گا۔ انہا لظا، تیرے لیے تو ایک بس بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزّاتٌ للشوا، وہ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے، وہ کھال ادھیڑ دینے والی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اب سورہ عبسہ وہ 70 نمبر سورت تھی، یہ 80 نمبر سورت ہے، یہاں 33 سے 37 تک فرمایا فائزہ جاءت الصاخہ، جب حشر کے دن قیامت کا شور مچ جائے گا، شور مچ، اول لوگ پوچھتے پوچھتے قیامت آتی پھرتی ہے، قیامت اس طرح نہیں، صاخہ ہوگی، اللہ نے فرمایا چیخو پکار دنیا پہ، آسمان گر گر کے ٹوٹنے لگ جائے گا، اوپر سے گرنے لگ جائے گا، ستارے ٹوٹنے، پہاڑوں میں آگ، کوئی ادھر کو چلا گیا، دریاؤں میں آگ، جدھر نہریں ساری آگ سے بچنے کے لیے دریاؤں میں چھلانگ لگا، وہ ادھر آگ لگ جانی، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، سب جگہ اللہ نے آگ لگا دینی۔ اللہ نے نبی نے فرمایا سمندروں میں بھی جب آگ لگا دی جائے گی، فرمایا بندے بھاگ کے آگ سے کہاں سے بھاگیں گے؟ پانی کی طرف ہی بھاگتے ہیں نا، تو کہیں گے چل نہر سے مار لینے چھلانگ، جب کسی پاس پانی آگ، اللہ نے فرمایا ہم نہر میں آگ لگا دیں گے، وہی مٹی کا تیل بن جانا سارا۔ فرمایا ہم جب بلائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، ایتھے ابا بھی نار لا لیا، یہ تھے ابا بھی نار لا لیا، اللہ نے ابا بھی ساتھ ہی ہوگا۔
فرمایا ابے بھی ساتھ ہو جائیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بیٹے بھی تیرے ساتھ ہوں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر روز اس شخص اپنی فکر میں ہوگا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ میری جگہ پر تو کسی اور کو لے جا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ یہ آپ قرآن مجید کے اندر کہ مولانا اسحاق صاحب کے نظریے جو ہیں، یہ قرآن مجید میں ان کی جو تعبیر ہے نا، وہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی اور لوگوں کی دشمنی میں تم اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ کہ انصاف کا دامن ہی چھوڑ جاؤ، انصاف کا دامن ہی چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اس قدر آگے نہ بڑھ جاؤ، فرمایا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقویٰ ہے کہ عدل کرتے رہو، یہی تقویٰ ہے عدل کرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ حضرت عمر کو کہا اتقوا اللہ عمر ڈر، اتنا جلالی عمر کا ہے اللہ تجھ سے عمر ڈر گیا۔ جب کوئی بندہ آپ کو ڈرائے ڈر جایا کرے، آگے کہ جا میں تینا بہتا دین جاننا، اللہ کہا اتقوا اللہ، ایسی بات ہی حضرت عمر کو ڈرا دیتی تھی، نبی علیہ السلام کے آنسو جاری ہو جاتے۔ سید مودودی کو ایک نوجوان نے پوچھا کہ مجھے دیں آٹوگراف، آپ نے اوپر لکھا اتقوا اللہ، ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہی۔ نوجوان کو یہ کہا کہ آپ نے بند کر دیا چیپٹر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ ان اللہ ہوا خبیر بما تعمل، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کے بارے میں ساری خبریں، اللہ کوئی بھولا بٹکا ہوا نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ بھی اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے کس طرف کو بات چل گئی اور کس طرف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا بیان فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید تو دوستی کو نہیں مانتا، نکاح کو نہیں مانتا، سبب کے رشتوں کو نہیں مانتا، بنو امیہ کی رشتہ داریاں، سیاسی یرانے، ان کو کیسے مان لے؟ کیسے مان لے؟ دنیا میں رشتے جو ہوئے ہیں وہ کسی خاندان کی کسی خاندان کے ساتھ بن جاتی تھی، وہ دے دیتے تھے۔ عبداللہ بن جعفر حضرت علی کا بھتیجا، اس نے اپنی لڑکی حجاج کو دے دی، وہ حجاج تھا اس بنو ثقیف سے۔ عبد المالک نے خاطر خان نے کہا اے تو زبردستی یہ لڑکی لی ہے ہاشمیوں کی، واپس کر ورنہ تیری میں گردن اتار دوں گا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اسے فوری فارغ کر دی۔ اسے کہا حجاج گورنر تھا، کہا ساڑھے رشتہ داریاں کرتا پھرتا ہے، چل نکل۔ عبداللہ بن جعفر تھا یاش موسیقی سنتا، گانے سنتا، یزید کو بیٹی دینے پر گیا ہوا تھا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کا بہنوئی تھا، حضرت بی بی زینب کربلا والی کو اس سے طلاق دی ہوئی تھی، جن کا کہتے ہیں اون اور محمد اس کے بچے ہیں، اون محمد اس کے بھی بچے ہیں، وہ ان کی مائیں بھی الگ الگ ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یزید کا یار تھا، یزید بڑی اس کی بات مانتا تھا، بڑی باتیں شاتیں ہوتی تھی عبداللہ بن جعفر کی۔ اس نے مدینے کے اندر گویے شویے اکٹھے کیے، اتنے گانے گونے، یہی سارے موسیقاروں کا ابا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ پیار بھی کیا، اس کا ابا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، ابا اس کا کیا ہے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ کٹے گئے، وہ فرشتوں کے ساتھ عیش کرے۔ نبی پاک نے اس کو پیار بھی کیا، حضور کی زندگی میں بھی تھا۔ وہ جو کہا ہے نا کہ 3 دن تک کھانا اس کے گھر میں، فرمایا غریب بندے ان کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلنا، اس کو بچوں کو بھیجو کوئی والی وار سو، بڑا پیار کرتے ہیں۔ دیکھ لو عبداللہ بن جعفر کی کرتا پھر آپ باتیں کرتے ہیں ان کی رشتہ دار بنو امیہ، نہ امام حسین بنو امیہ کے نہ بنو ہاشم کے، حسین اسلام کا پتر ہے، حسین نے نبی علیہ السلام کے پتر ہونے کی وجہ سے پائی ہے، شرف پایا، اس نے اپنے کاموں کی وجہ سے، حسنین کریمین نے اپنے کاموں کی وجہ سے شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے کام ہی اس قسم کے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جنتیوں کو سردار ہے۔ صبح ایک بڑا لمبا چوڑا میں نے امام حسین پر خود سلام لکھا، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے لکھا، میں نے کہا واہ واہ واہ، کوئی جمعہ آیا سارا پڑھنا اسلام پر کہ امام حسین پہ کتنے سلام ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہے نا عبد الملک جو ہے یہ مروان کا پتر ہے، بعد میں یہ بنا، یہ پہلے یہ عبد الملک جو ہے حدیث بھی پڑھاتا تھا، بعد میں ظالم بادشاہ بن گیا۔ امام بخاری نے اس کی روایت لے کر آئے، لیکن اس کے تتبع میں دوسرا مصر بن مخرمہ شاید وہ بھی ساتھ ہی ہے، اس وجہ سے لے کر آئے کہ اس نے بھی بیان کی تو اس نے بھی بیان کی، اس کو اسقاحت کے طور پر نہیں آپ نے بیان کیا۔ وہ ان کے بارے میں آتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، حجاج بن یوسف کو بنا دیا۔ تو ابن تیمیہ نے جو اپنی کتاب ہے اس کے اندر مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کی 4 نمبر جلد صفحہ نمبر 504 پر اس نے یہ لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ بلا شبہ حجاج نے باوجود یہ کہ حجاج بڑا ہلاکو اور خون ریز آدمی تھا، اس نے خلق کثیر کو قتل کر دیا، تاہم اشراف بنی ہاشم سے کبھی کسی کو قتل نہ کیا، بلکہ اس کو اس کے سلطان عبد الملک نے بنو
بنی ہاشم سے جو تھے بنی ہاشم سے جو بڑے لوگ تھے ان کے بارے میں منع کر دیا کہ بنو حرب نے ان سے تعارض کیا تو شامت آ گئی ہے، مطلب یہ کہ حضرت حسین کو جب قتل کیا تو ان پر ادبار آ گیا، یعنی زوال آ گیا۔ اس نے عبد الملک نے خط لکھا حجاج کو کہ تم نے بنو ہاشم کے امام زین العابدین اور دیگر لوگوں کے ساتھ کوئی تم نے ان سے تعارض نہیں کرنا، ان کے اوپر کوئی سختی، کوئی جبر، کوئی ٹیکس، کوئی بات نہیں کرنی کہ ہمارے کسی زمانے میں دشمن ہے اور تم بھی ہمارے پیچھے لگ کے دشمنی اندھے ہو کر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاؤ۔ تو فرمایا، اس نے کہا کہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بنو حرب کون ہے؟ بنو حرب ہے، ابو سفیان کے ابے کا نام حرب تھا، ٹھیک ہے نا؟ ابو سفیان کا اپنا نام سخر ہے، سخر بن حرب، ٹھیک ہے؟ کہ معاویہ کا ابا جو دادا جو ہے نا اس کے بارے میں حرب کہتا ہے۔ بنو حرب نے حضرت حسین اور اہل بیت سے تعارض کیا، جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں پھر اس کی ایسی شامت آئی کہ حضرت معاویہ کا پوتے کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کا بیٹا، اس تک آ کے حکومت ختم ہو گئی، برباد ہو گئے وہ سارے۔ اللہ نے بنو امیہ کو چلنے نہیں دیا، اگر آنا تو ادھر آ، پھر اللہ نے چلنے نہیں دیا، ختم۔ پھر نئی حکومت بنی بنو مروان کی، دادے ایک تھے، بنو مروان کی حکومت چلی ہے، بنو مروان کی رشتہ داریاں ہوئی، میں تو بنو ہاشم کی گنوا کے اس کے بارے میں تجھے بتا دیا کیا کچھ ہوگا، ڈائریکٹ رشتہ داریاں وہ نہیں اللہ نے مانی۔ وہ کس طرح سے کہتا ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا سارا، نکاح میں رہنا، عمل الگ الگ ہیں۔ کوئی خاندان کی عمر بن عبدالعزیز ان میں سے اچھا نکل آیا، یہ اس نے کہا کہ بنو عبد الملک کے ساتھ تم نے یہ نہیں کوئی کرنی۔ عبد الملک نے کہا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے بنو ہاشم کے ساتھ، بیچارے پہلے کربلا سے اتنے دکھی ہیں۔ فرمایا یہ زوال اس لیے آ گیا، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مروان میں قرابت کے تعلق تھے اور ایک دوسرے کا سلسلہ نکاح بھی چلتا رہا۔ تو تعجب کی کیا بات ہے، یزید کے مظالم کے تو مروانی بھی اقراری ہیں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی ہے نا حنفی، نقطہ نکالا کہ یزید کی مظالم کے تو مروانی بھی، بنو مروان بھی اقراری، انہوں کا رشتہ دار اقراری۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جس وقت قافلہ پہنچا نا یزید کے دربار میں، یہ مروان پیچھے بیٹھا تھا یزید کے تخت کے ساتھ ہی، ادھر اس نے جب آ کر بتایا نا کہ امیر المومنین حرامی ایک تھا، اس کے اندر چولی چوکٹی، بہت بدماش قسم کا چاپلوس رکھے، بادشاہوں کے دربار چلتے ہی اس طرح چاپلوسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں، خوب چودھریوں کا دماغ خراب ہی اس کے نچلے بندے کرتے ہیں۔ مراسی کرتا ہے چودھری، مراسی نہ ہو دنیا میں چودھری نہ ہو، یقین جانیں چودھری بنتا ہی مراسی کی وجہ سے ہے، مراسی بناتا ہے چودھری کو، ورنہ دنیا میں کوئی آدمی چودھری نہیں۔ جائیں جا کر اب تلاش کر کے مجھے بتا دیں، چودھری بنتا ہی مراسی کی وجہ سے، ورنہ وہ نہیں۔ یہ جتنے بادشاہ بنتے ہیں درباری قصیدہ گوئیوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ پاس اس سے بڑی امیر مومنین، ہم نے حسین ابن علی کو اس طرح قتل کیا کہ پھر بس، پھر پوچھنے کی بات نہیں کہ کیسے قافلہ، اللہ اکبر، چھوڑے، میں تو وہ سنا بھی نہیں سکتا کربلا کا قصہ جو اس نے سنایا بدماش نے یزید کے درباری میں۔ اتنی بات سنی تھی، چیختا ہوا تو روتا ہوا مروان نے ماری چھلانگ اور چلا گیا، بھاگ گیا اسی وقت۔ اس نے کہا نہیں سنا جا سکتا، کس نے کہا تھا حسین کو مار دو؟ بات تھی گھیرنے کی، لڑائیاں کرنے کی، بیعت لینے کی، یہ کس نے کہا تھا کربلا کے اندر جو کتیا تو بکواس کرتا ہے؟ یہ اٹھ کے بھاگ گیا، یہ اس وقت نہیں تھا۔ سختیاں لڑائیاں ہوئیں پر قتل و غارت کی حد تک نہیں تھا کہ نبی مروان بھی کہتا تھا کہ بنو امیہ میں یہ کرنا چاہیے۔ بعد میں پھر اس کی اولاد نے بھی جو ظلم کیے، چلو وہ اپنی الگ ہے، لیکن اس کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ اچھے نکلے۔ حال مروان کا بھی برا ہوا، اس نے یزید کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، خلافت کے لیے یزید کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ بعد میں یزید کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مجمع میں اندر بیٹھ کے نا اپنی دوسری بیوی کے بارے میں فوش باتیں کرے، وہ رات کو ایسے کرتی ویسے کرتی، گندی گندی باتیں کرے۔ یزید کا لڑکا سنتا تھا، اس نے اپنی ماں کو کہا اچھا کیا تم نے اس بدماش کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب مجھے بھی ذلیل کا قرآن سے رد کیا ہے، میں نے قرآن سے رد کیا، نہ سبب کو مانتا ہے، نہ خون کو مانتا ہے، نہ کسی ایرانے کو، قرآن مجید مانتا ہی کسی کو نہیں، اور کہتا قیامت کے دن کوئی سبب رشتہ کو کام نہیں کسی کا آنا۔ بس سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا فاطمہ اپنے سارے نامہ مال کو صاف کر کے آئیں، ابا تیرا وہاں تجھے نہیں چھڑائے گا، عباس تیرا بتیجا تجھ کو نہیں چھڑائے گا، پھپھی صفیہ سن لے وہاں پر کچھ نہیں ہو قیامت کے دن، اور مومنین سارے سن لے۔ رسول اللہ نے تین کو پکار کے کہا یہی تین اس کے میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور باقی سارے بھی کان کھول کر سن لیں۔ مومنی جب میں نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے گردن پہ بیل، گردن پہ بکری، کسی کے کپڑے کا تھان، کسی کپڑے کا تھان، سوتر منڈی کو بھی درمیان میں گئے، فرمایا یہ سارے قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ تمہارے پاس لوگوں کے کوئی چلا رہی ہو بیل اور گائے ڈکرا رہا، کس نے مجھے کھایا تھا دنیا کے اندر، نجائز طور پر مجھے کھایا تھا،
وہاں کا کپڑا پکار پکار کے گا، یا اللہ کپڑے سے آوازیں آئیں گی، یا اللہ اس نے مجھے حرام طور پر کمایا تھا، یا اللہ آوازیں آئیں گی، اور لفظ بولا جو بریلوی بولتے اگیسنی یا رسول اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، غوثیت کیجئے، غوث بن کر آ گیا، یہ سن لیں اگیسنی یار، یہ ابھی کہتے ہیں۔ تو سونیا جو حشر کے دن تمہیں جواب نہیں دیتا، وہ یہاں تمہارے کاموں پہ کیسے جواب دے دیتا؟ وہی اگیسنی کا جواب بھی تو سن لو نا۔ اگیسنی تو کہہ دیتے ہو کہ ہم اگیسنی کہتے ہیں، اگیسنی کے معنی سمجھ کے بعد اگیسنی والا جواب بھی تو سنو نا، وہ نہیں سننا تم لوگوں نے۔ راضی تو یہی سارے ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ باقی وہ بچہ کہتا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیں، آخری حوالہ پڑھوں اور ختم کر دوں۔ بیٹا آپ لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، میں اب کیا کروں، کس طرف کو جاؤں؟ سیرت النبی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ مجھے جب اس نے سوال کیا میرے ذہن میں سیرت النبی، جو بچپن کا علم ہوتا ہے پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بچپن میں پڑھا دیں۔ میں جو اس وقت پڑھنا وہ تازہ بتازہ آپ کو بتاتا ہوں، لکھ کے لیا تو حوالے مجھے یاد ہوتے بنیادی طور پر کہ یہ میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، یہ فلاں جگہ پڑھا۔ 20-25 سال پرانی کتاب ہے، 2001 کا میرے نشان لگے ہوئے ہیں، اس پہ انہوں نے سارا لکھا کہ یہ 142 صفحہ سے لے کر یہ یہاں پر 130 سے لے کر 142 صفحے تک اس بچے کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بنو امیہ کی ساری چیزیں بتائیں کہ ان کے پاس کیا کیا تھا، یہ کیا کیا عہدے تھے ان کے پاس، بنو ہاشم کے پاس کیا عہدے تھے، عرب رسول اللہ کے آنے سے پہلے آپس میں رشتہ داریاں کیا تھی جن کی وجہ سے لڑائیاں کی ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جو صحابہ اور ام حبیبہ جو سب سے پہلے نبی پاک کے نکاح میں آئیں، ابو سفیان تو رسول اللہ کا سسر بھی تھا، سب کچھ، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہونا، فائدہ کچھ ہونا وہ آپ دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے اندر نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا کہ پیارے نبی کی بیویوں اگر تم نے نیکیاں کی تو اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم نے نبی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی غلط، دین پہنچانے میں کوئی کمی بیشی، اللہ تمہیں دوہرا عذاب دے گا۔ لے پھڑ پھر رشتہ داریاں دا سواد لے میرے کو، رشتہ دار ہو کے نبی کے، تو پھر یہ نبی کے پتروں کو مارنا تھا، کربلا برپا کرنی تھی، حسین کی بے احترامی اس کے خاندان کو مارنا تھا۔ سلام ان پر جو زمین پر خاک پر بیٹھے ہیں، سلام ان پر کہ جن کی قبروں کے اوپر نہ کفن ہے نہ کوئی دیا ہے، سلام ان پر کہ جن کی دھوپ کی شدت سے جن کے بدن کملائے جاتے ہیں۔ تم نے نبی کے بچے مار دیے، نبی کے پتر مار دیے، حسین ابن علی کا سارا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، نبی کے رشتہ داروں ظالموں نکاح کرتے بنو امیہ اور بنو ہاشم اور رسول کے پتر کو مار دیا، جنت کے جوانوں کو قتل کر دیا، تمہیں دوہرا عذاب ہوگا کہ نبی کی رشتہ داریاں اور قطع رحمی کی۔ سورہ محمد کے اندر امام راضی نے بھی لکھا اور سب نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یزید کو دوہرا عذاب صرف اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے ایک تو مظلوماً حسین ابن علی کو ریاست کا ایک عام آدمی ہوتے ہوئے اس کو مارا، اور دوسرا اس نے قطع رحمی کی کہ اس کا رشتہ دار تھا، اسے ہم نے رشتہ داری کا پاس نہ رکھتے ہوئے قطع رحمی کر کے مارا۔ یہ نکال لیں سورہ محمد میں، اے نبی جو تجھ کو ایذا دیتے ہیں وہ اللہ ان کو چھوڑے، نکالیں سورہ محمد، جا کے تفسیروں میں پڑھ لیں، کسی نے اگر پڑھنا نقطہ نکالا اس نے کہا یزید کو دوہرا عذاب ہوگا۔ مفسرین پاگل ہیں جو لکھتے پھرتے ہیں، تم نے نیا قرآن مجید پڑھ لیا اور نئی چیزیں یاد کر لی۔ اس لیے میرے بھائی نہ سارے بنو امیہ خراب ہیں نہ بنو ہاشم سارے صحیح ہیں، یہ سیدھی سیدھی بات۔ کوئی بندہ ان کو دو خاندانوں کی جنگ نہ کہے۔ جب آپ دو خاندانوں کی جنگ شروع کر دیتے، لوگ کہتے دو شہزادے تھے جو آپس میں لڑ پڑے، ایک شہزادہ حسین تھا، ایک شہزادہ وہ تھا، وہ بھی اپنے باپ کا شہزادہ، یہ بھی شہزادے نے شہزادوں کے ساتھ جنگ لڑ لی، شہزادوں نے، یہ پھر کرتوت ہے۔ کوئی بنو ہاشم وہی نہیں ہے، سب الگ الگ۔ باقی ان کے باقی جتنے لوگ ایمان لے کے ہیں ان میں ایک سادہ کا بتاؤں اور ختم کروں۔ آپ نے میں سے دی میسج فلم کسی نے دیکھی ہو نا، چلو آپ تو دیکھتے فلم میں ہیں تو اس لیے فلم کا حوالہ دیتا ہوں، آپ تو کتاب شتاب تو آپ نے پڑھنی کوئی نہیں ہوتی۔ دی میسج فلم کے اندر آپ دیکھیں جب بدر کی لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو ادھر سے بھی 3 آدمی نکلتے کافروں کی طرف سے، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی نکلتے ہیں، وہ انصار سے نکلتے ہیں۔ تو وہ جو آئے نا مکی کافر، وہ کہتے ہیں انصار تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہماری دشمنی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، وہ واپس کی انہوں نے بھیجے انصار۔ ذرا سن لیں، دی میسج والے نے بھی سمجھ آگے بھی گل کی، سمجھ وہ دیکھے تو تم لوگوں کو نہیں دشمنی ہمارے، تم تو کاشتکار لوگ ہو، تمہارا کیا ہے، نکالو ہمارے جو ہم سے لڑ کے آئے ہیں وہاں سے اور نیا دین بناتے پھرتے پوری دنیا کو گمراہ کر، ان کو نکالو۔ آگے پھر مقابلے کے اندر وہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ بھی اور حضرت جب یہ قتل کر رہے ہوتے ہیں نا عتبہ شیبہ ولید کو، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک اس کے اندر معمولی سا چھوٹا سا سین آتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو، وہ یہی ہے کہ وہ جب آخری تلوار لگتی ہے نا گردن اڑتی ہے عتبہ کی، تو عتبہ باپ ہے ابو حذیفہ کا، عتبہ باپ ہے ابو حذیفہ کا، ٹھیک ہے نا، وہ رشتہ دار ہے ابو حذیفہ کا، وہ سامنے وہ جب دیکھتا ہے نا تو حضرت معاویہ کا رشتہ دار ہے، وہ ماموں ہے حضرت معاویہ کا۔ جب حضرت معاویہ کے نانے کی گردن کاٹی جاتی ہے نا، 2 مامے، ایک ماما نانا اور چاچا نانے کا بھائی، یہ 3 مقابلے میں آئے حضرت معاویہ کے،
اور ادھر ماما دوسرا بھی کھڑا ہے، وہ حضرت معاویہ کا ماما ہے ابو حذیفہ. جب ماری نہ اسے کرتے ابو حذیفہ یوں منہ پہ ہاتھ، جو آدمی منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ بنو امیہ میں سے ہی مسلمان ہوں، پہلا وہ جو بدر میں ادھر سے آیا. یہ اس لیے حوالہ دے دیا کہ چلو فلم دیکھنی سوکھی، کتاب تو تھوڑے کو پڑھنی اوکھی ہوئی ہے تھوڑی ہے. یہ میں نے ہر وہ فلم بھی کسی نے صحیح نہیں دیکھی، کیونکہ اس فلم کے دیکھنے پر میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے دوست نے لیبیا سے منگا کے مجھے دکھائی. آپ کے ہاں تو بعد میں مشہور ہوئی، کیسے میکنگ ہوئی، کیسے بنائی، اس نے مجھے سارا دکھایا اسد بخاری نے. اس نے کہا دیکھ یار یہ بڑا نیک تھا، وہ بھی کتابیں دیتا تھا مجھے، شیعہ تھا. اس کے گھر میں دیکھی میں نے کہا واہ جی واہ کمال ہو گئی ہے. اس کے اندر اس سے ساری وہ میں نے پھر نکال کے کئی مقام مجھے بھی سمجھ نہیں آیا بھی یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا، یہ واقعہ کیا تھا جو یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے. وہ پھر مجھے نکال کے اپنی جو ہے نا اس زمانے میں میرے پاس تھی اپنی یہ کتاب سیرت النبی شبلی نعمانی والی، میں اس میں پڑھا کہ اس واقعے کی اس سن میں بنتی ہے، اس واقعے کے بعد یہ واقعہ پیش ہے، اس میں کیا بنتا ہے. اس میں پھر میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا کہ یہ واقعہ میری ذہن سے اجلا، کیونکہ کوئی واقعے نمایاں نہیں ہوتے، معمولی ہوتے ہیں، لیکن وہ معمولی واقعے نے ساری فلم کو آگے بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ داریوں کو نہیں مانتا. میں آپ کو صاف سیدھی باتیں کہہ دی ہیں، یہ قصہ ہی ختم کر دیا رشتہ داریوں کا کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. میں کہتا ہوں امام حسین کا سگا بیٹا بھی، یہ بھی کہتے ہیں وہ جو بڑا بیٹا تھا نا وہ لیلہ بنت مرہ کا تھا، وہ حضرت معاویہ کی جو بیوی تھی اس کا وہ بانجا تھا، وہ اس لیے حضرت حسین کا ایک جو ہے نا وہ ایک طرح سے خالو بھی لگتے ہیں. جو مرضی لگے، خالو لگے، ماما لگے، چاچا لگے، بھائی لگے، کچھ لگے، تے تیرا ماما جڑا نا خالو المومنین وہ بھی سب مانتے اس بات کو کہ قیامت کے دن سب کی اللہ نے ایمان پر فیصلے کرنے ہیں. سبب، رشتہ، دوستی، یاری، برادری، رنگ، زمان، قوم، نسل کچھ نہیں دیکھنا، اور سارے نبیوں کی دعوت اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف رہی ہے، اور اپنے ہی رشتہ داروں کو نے ان کو نکالا، اور ان کے رشتہ داروں، نبی کے رشتہ داروں کو اللہ نے عذاب دیا. قوم صالح کو عذاب دیا، کسی کو پتھروں کی بارش برسائی، کسی کے اوپر چیخ بھیجی، کڑک بھیجی، برباد کر دی. وہ نبیوں کے رشتہ دار تھے، اور یہ بھی نبیوں کے رشتہ دار تھے. بنو امیہ جنہوں نے نبی کے اوپر ظلم کیا اور اس کی اولاد کو تباہ کیا اور اس کے مشن کو برباد کر کے خلافت ساری برباد کی، یہ بھی اتنے ہی مجرم ہے جتنے اس نبی کے مجرم ہے. قیامت کے یہ بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ان کے ساتھ تھے. باقی جو بنو امیہ میں سے نیک لوگ نبی کے ساتھ رہے، اللہ ان کو بھی اپنی جو اعلیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. جو بنو ہاشم کے نبی کے ساتھ رہے اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. انہی دنوں میں میرے جوان پھپھا واش روم سے باہر آئے، موقع پہ دم توڑ گئے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی کا دوست ہے، وہ یہاں پر ایک وکیل ہے بہت بڑا، کیا اس کا نام، میرے گمن صاحب تھے، رضا گمن. وہ ادھر سے گزرا، بڑا نیک متقی، شادی پہ بھی آیا، ملاقات، خوش مزاج آدمی تھا. ڈاکوؤں نے یا حملہ اور دشمنوں نے اسے سمندری روڈ پہ قتل کر دیا موقع پہ. اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے. جتنے دنیا سے چلے گئے سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے. یہ ایک پوچھا ہے کہ گونگے بہرے نوجوان عمرے کا سفر کیا، بازار میں گری پڑی چیز اٹھا لی، پاکستان لایا، اس کے والد کا خیال یہ گھڑی استعمال کرنا جائز نہیں، آپ فرمائیں واپس ادھر بھیج دینی چاہیے. جمع کرو، بالکل واپس بھیجنی چاہیے. جس کی گھڑی ہے وہ بیچے. کھانے پینے کی چیز ہوتی تو استعمال کر لینے کا حکم ہے اسے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، بعد میں اس کی رقم کسی کو دے دے. لیکن ایسی چیزیں جو واپس ہیں یہ حرم پہنچائے، آتے جاتے کسی بندے کے ہاتھ ادھر ہی کہیں مالیات میں یا گری پڑی چیزیں لکتا جو ہے نا وہاں جمع کرا دیتے ہیں لوگ، تو وہاں جمع کرا کے آئے. بچے کو نہیں پتہ چلا، اللہ معاف کر دے گا. کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو اسے کہے بھائی یہ مان وہاں پہ دے دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود ہی بیچ کے حرم کی نظر کر دیں گے، حرم کی نذور میں شامل ہو جائے گا. جس آدمی کی گھڑی ہے وہ آدمی پھر بعد میں قیامت تک ثواب پاتا رہے گا. شاید اللہ نے اس کے ثواب کا یہی سلسلہ رکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب ہیں. چیزیں گم ہونے ایسے نہ کہ میری چیز گم گئی دل پہ لے لے، ہاں ہے میری چیز گم ہوگی. اللہ نے کہا بند کر، تیری چیز گم ہوگی، تو کوئی چنگے کام کرنا ہے. تیری ایک گل مجھے بڑی پسند آئی، وہ دی وجہ تو میں تیری ہوں گھڑی گوائی ہے. رحمت کے کئی بہانے ہیں. آپ نہ اس طرح کے نقصانوں کو برا نہ جانا کریں، سمجھ گئے نا. ایک بندے پہ میرا ہی دل آ گیا کسی پہ، میں سوچتا ہوں یار اس کا میں کیا کروں.
اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس طالب علم کی کوئی سزا بھی تو معاف کرنی چاہیے. آپ بھی نے ایک بہانہ بنا کے استاد جی نے کہہ دیا چل یار تو نا اس طرح کر لے مجھے راضی اس طرح کر لے. یہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی بندے بخشنے ان کے نقصان کر کے بخشتے ہیں. ایک بندہ ہٹتا ہی نہیں، اللہ اس کو پتھر مار دیتا ہے، وہ روتا چلاتا، اللہ کہتا ہے ہوں آیا نا تینوں میں بڑی دیر دا کہہ رہا ہے میرے وال آ جا میری طرف، تو خدا سے دور ہے. اللہ کئی بچوں کے ان کے بچے کئیوں کے کاروبار نقصان کرے، اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جس کا نقصان کرتا ہے. لیکن اگر اگلی بات سن لیں، اگر نقصان کے بعد وہ اللہ کے پاس نہ آئے تو سمجھ لیں وہ اللہ نے اب اس کو دھتکار دیا ہے. اب نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی بات کرے، اب نقصان بھی نہیں دے گا. نفع جا کر موج، تو سانو چھاڑتا تینوں چھاڑتا. میں تو تینوں ایڈا نقصان دینے کے بعد ازمایا تھا کہ چل تو میری طرف آ جائے گا. اور آپ نہ کیا کریں، یہ نقصان کچھ نہیں ہوتا، یہ نقصان کوئی شے نہیں. یہ عفت رسالہ آ گیا، یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ 75 روپے کا رسالہ ہے، تو یہ آپ ضرور لے کر جائیں. سب سے قیمتی رسالہ، ایک ہی دیا جل رہا ہے، بند ہو گیا نا. یہ بڑی ہماری باجیوں نے چلایا تھا، 75 سال کی مائیاں جو لکھ رہی ہیں اس کے اندر ہے جی کہ کاش لڑکیاں بچ جائیں. لڑکیاں کہاں بچ رہی ہیں؟ لڑکیاں تو تیری میرا دل یہ پکارے آ جا، تو وہ 2 کروڑ لائکس ہو رہے ہیں، 2 پھر وہ اور ناچنے لگ گئی، اور ناچنے لگ گئی، اور ناچ، رنڈی سے رنڈی ہے. بیٹی کسی کے گھر کی بیٹی ہے، وہ رہا نہیں گیا. میں نے کہا آخری حوالہ یہ پڑھ دوں، دل بڑا کمزور ہے، چھوٹے سے دل کا. ابھی میں نے کتابیں لی، لوگ پوچھتے تو پیسے نہ کی کرنا، آئے نا 32,000 کی کتابیں لی، کل لی میں نے، کل جو آگے پیچھے لے رہا 1,00,000 کے قریب کا خرچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں تیرے کو پیسے کتنے؟ پیسے میرے کو اللہ نے مکانے، تھوڑے کو مک جانے، میرے کو نہیں مکنے. یہ میں آپ کو بولتا ہوں. کتاب بہت پیاری، 3200-3300 کی کتاب آئی ہے، بہت پیاری. ان کو کل سزائے موت سنا دی ڈاکٹر عائز القرنی. بڑی شاندار کتابیں لکھی، حکومت سعودیہ نے سزائے موت سنا. سیرت میں بہت پڑھتا ہوں، نت نہیں سیرت میں ہر کے رنگ میں پڑھا. بہت لکھا کہ رسول اللہ بحیثیت شوہر کتاب لینی چاہیے. پہلے نہیں میں لیتا تھا، لیکن پھر اخیر میں نے کہا اسے ڈاکٹر عمر دراز صاحب سے رابطہ کیا. بھی یہ ان کا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں، میں نے آپ کو بتانا نہیں. میں نے کہا اچھا، جب پڑھی تھوڑا سے پڑھا رک گیا، ڈر گیا، پڑھا نہیں گیا. نبی علیہ السلام کی وفات کا لکھا کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت بڑا عجیب تھا. بی بی عائشہ کہتی ہیں بھی نبی علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا ایک برتن تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے، بار بار کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بلا شبہ موت سے بہت سی تکلیفوں پر مشتمل ہوتی. اتنا آپ نے دست مبارک اٹھایا اور فرمایا میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا. سید عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام مجھے حضور نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے نا اپنے نبیوں کو ایک اختیار دیتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ آخرت میں جانا ہے. یہ جو اس وقت حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھایا نا تو کہا کہ اللہ ہی بہترین ساتھی ہے. تو آپ کی آواز باری ہوگی اور فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کہ یہی بہترین رفیق ہیں. یہ آپ نے کہا. اور پھر یعنی آپ نے نا فرشتے سے بات کرتے ہوئے قد یہ آخری وقت میں اس نے پوچھا آپ سے، تو بی بی کہتی چونکہ مجھے پتا تھا تو حضور نے یہ کہا آپ نے کلام کیا تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ موت کے فرشتے کے ساتھ حضور کی باتیں ہو رہی. تو آپ نے اس کو کہا ان کے ساتھ. پوچھا کن کے ساتھ؟ فرمایا ان کے ساتھ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. وہی تو بہترین دوست ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا اچھا دوست ہے. یہ آپ نے کہا اور ہاتھ گر گیا. اللہم صلی علی محمد. آپ نے یوں لگتا ہے کہ آپ کا دل دنیا سے بھر گیا تھا اور آپ سے مالک الملوک کے جوار رحمت اور رحمان و رحیم کی طرف سفر کے خواہش مند ہو گئے تھے. اس مبارک سفر کے کیا کہنے، خوشخبری ہو آپ کے لیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان. رائٹر لکھتا ہے کہ آپ اپنے خال کو بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں جس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جلد ہی آپ ان نیک ساتھیوں کے ساتھ ملنے والے ہیں جن کا قرآن میں یہ ذکر آیا ہے. وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء و صدیقین، شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے. اب اگلی بات، آپ صرف نبوت اور رسالت کا ترکہ چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. پیچھے نہ تو گھر ہے، نہ محلات چھوڑتے ہیں، نہ باغ ہیں، نہ باغیچے ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ جمع شدہ خزانے. آپ نے اپنے پیچھے شریعت مطہرہ دائمی رسالت چھوڑی.
مسجد و مینار چھوڑے جن میں اللہ کے کلمات گونجتے ہیں، قرآن مجید چھوڑا جس میں اللہ کی وحی ہے، مبارک سنت چھوڑ دی، اور اس کے علاوہ ایک ہدایت یافتہ ربانی گروہ چھوڑا جنہوں نے دین کو پوری امانت سے لیا اور کمال حکمت سے پھیلایا اور پوری طاقت سے اسلام کی مدد و نصرت کی۔ آپ نے اپنی موت سے ایک عظیم پیغام دیا کہ یہ دنیا جتنی بھی خوبصورت اور مزین ہو جائے، ہر شخص کو اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل، اعلیٰ اور باعزت ہستی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ جو ہستی اللہ تعالیٰ کی توحید لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئی تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ فوت ہوئے تاکہ مخلوق الہی کی سب سے عظیم ہستی کا سب سے عظیم صفحہ بھی لپیٹ دیا جائے۔ لہٰذا اس دنیا سے دھوکہ و فریب نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر موت لکھ دی۔ میری یہ دعا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، اپنے لیے میں نے دعا کی ہے تہجد میں کہ میرے جو نبی نے نا جو چیزیں چھوڑ کر گیا میں بھی وہ چھوڑ کر نہ جاؤں، اور جو کچھ میرا نبی چھوڑ گیا، اے اللہ کاشف علی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ کاشف علی وہ کچھ چھوڑ جائے۔ یہ میں نے آج صبح اس کو پڑھنے کے بعد دعا کی بڑی اللہ سے، میں نے کہا یا اللہ ایک پیسہ روپیہ ٹکا میرے نام مکان جائیداد خزانے سونا چاندی محبوب ہوتی ہے یہ ساری چیز، میں کچھ نہ چھوڑ کر جاؤں، اور پیچھے جو رسول اللہ چھوڑ گئے یہ سارا کچھ چھوڑ جاؤں، کوئی مسجد، کوئی مرکز، کوئی دارالاسلام، کوئی دارالخلافہ، کوئی جامعہ، کوئی طالب علموں کا ایک گروہ، ایک قرآن مجید کی تفسیر۔ بس میں نے اللہ سے بہت رو کر مانگی ہے مجھے ان کے ساتھ ہی کر دے جدھر تیرے نبیوں کا ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے پڑھا، مجھے یوں لگا کہ مجھے یہ دعا کر لینی چاہیے۔ اس کے اندر رائٹر نے جس طرح کھول کر بیان کیا یہ میرے دل کی ترجمانی اس نے کی ہے، تو میں نے پھر چاہا کہ میں نا آپ کے ساتھ شیئر کاری لوں۔ دل بے قرار تھا بہت زیادہ، پتہ نہیں میرا کوئی طالب علم اس طرح کی دعا کر کے دین کے کسی مشن پر لگ جائے کہ ہمیں پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر جانا، بس کوئی ایسا چمکتا دمکتے ادارے بنے ہوئے ہوں، میرے کوئی طلبہ کا گروہ بیٹھا ہو پڑھ رہا ہو قال اللہ تعالی و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازیں آ رہی ہوں، اور میں آپ کو واللہ اس ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ بالکل میرے جنازے کو وہی لوگ ہاتھ لگائیں، وہی میرا جنازہ پڑھیں جو لوگ جو ہے نا اللہ کی توحید اور سنت کے لیے دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا کو وہ تیاگ دیں، چھوڑ دیں اس دنیا کو، بالکل مہاجرین ہو جائیں۔ سمجھ لیں کہ ہم نے جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ چلے گئے نا، اسی طرح انہوں نے جنہوں نے چھوڑا ہو وہی میرے غسل دیں، وہی مجھے نہلائیں، مجھ مہاجر کو اور آپ مہاجرین جہاں وہ دفن ہوں مجھے وہیں وہ دفن کر دیں۔ میرے جسم پر حق صرف ان مہاجرین کا ہوگا جو دنیا کو چھوڑ گئے، نہ میرے جسم اور ترکے پر میرے بہن بھائیوں کا کوئی مال کسی کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، میں نے پڑھا مجھے بے قراری ہو گئی، بہت بے قراری ہوئی، میرے پیارا نبی کیا چھوڑ کر گیا اور میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سوال جو ہے نا سب لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اپنے مال جان بنائیں جتنا بھی آپ بناتے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچیں بھی آپ کے نبی نے کیا چھوڑا، بس۔ اور یہ آپ اگر چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے اندر تو آپ اپنے نبی کی سنت پر مار رہے ہیں۔ نبی کی سنت صرف داڑھی شریف رکھنا نہیں ہے، یا پاؤں کے اوپر اتنی شلواریں کر لینا سنت نہیں ہے، یا نمازیں پڑھ لینا یا روزے رکھ لینا سنت نہیں ہے۔ نبی کی اصل سنت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ کر نہ ہم جائیں جو بعد میں ہماری وبال جان ہو جائے، کرے اولاد ایسے حساب ہم دیتے پھریں قیامت کے دن تک۔ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ پوچھے گا اتنا مال اکٹھا کر کے کیوں دے کے گیا تھا؟ تجھے پتا تھا کہ تو نے اپنی اولاد کی صالح تربیت نہیں کی، یہ تیرے علم میں تھا کہ تیرا پتر صالح نہیں ہے، اور یہ پیسے صالح بھی خرچ کرے گا، یاشی میں بھی خرچ کرے گا، تو نے کیوں چھوڑے اتنی وراثت اور اتنا مال کیوں چھوڑا؟ اتنا چھوڑ کر جاتا جتنا اس کے حق میں، تجھے پتا تھا یہ آوارہ ہے۔ تو آوارہ بچوں کے لیے کوئی 2-4 نمازیں پڑھنے والے بچوں کے لیے اتنا رزق نہیں کمانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو کیا مانگے، آپ کو حساب دینا پڑ جائے کہ تو اتنا ترکہ چھوڑ کے۔ آپ یہ نہیں مانا بنا سکتے کہ یا اللہ میں ترکہ چھوڑا تھا وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہا، کیوں چھوڑا تو نے ایسے ظالم فاسق فاجر پتر کے لیے؟ تو یہ آپ بھی اور میں بھی دیکھیں، دنیا کی دوڑ میں کوئی قدم پیچھے کریں، کوئی ایسا ادارے بنانے کی طرف سوچیں جو کوئی کام کرنے والا ہے۔ اس طرح وہ بنا لو، یہ تو ختم ہی نہیں ہونا، یہ تو ختم ہی نہیں ہونا۔ لالچ پہ لالچ ہے وہ بنتی جائے گی، مشن سے راستہ آپ کی نگاہ سے اٹھتا جائے گا۔ اسلام دولت کو پسند کرتا ہے، سرمایہ کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کو صاف بات بتا دوں، سرمایہ یہ یہاں بنا لو وہاں بنا لو، دولت تو یہ ہے کہ ایک دکان ایک مکان رزق چل رہا ہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ اس پہ گزارا، نہیں ادھر بھی بنا لو ادھر بھی بنا لو، یہ تو اللہ کہتا ہے بس پھر ٹھیک ہے۔ بنا تو دوڑ لا تو اس دوڑ کدی کوئی جتیا نہیں، فرعون نہیں جت سکا، تو کتوں جت جانا کروں نا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ کل انشاءاللہ تعالی درس قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کی قبروں کو منور اور وسعت عطا فرما، تحد نگاہ وسیع فرما، ان سے نرمی والا، رحمت والا، کرم والا، فضل والا، پیار والا، شفقت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو فوت ہو گئے ہیں، ہمارے والدین میں سے جو چلے گئے، ان پہ بھی اللہ مغفرت اور رحمتیں فرما۔ یا اللہ جو رحمتیں تو ان پر نازل کرے وہ ہم زندوں پہ بھی رحمت فرما، اور جب ہم زندہ مردوں میں تبدیل ہو جائیں ہم پر بھی پھر یہی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، حوض کوثر سے پانی لینا نصیب فرما، اور حشر کی سختیوں سے مامون اور محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے اور موت کی سختیوں سے بھی مامون اور محفوظ فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔